السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مراگش وشی صبح من محلقہ بلو چدیلی جولان کیا جو شمار سجنا وشت کنا امید کرنا کہ شمی سوئی بندہ چپ وشی چبتا دعا کرنا اللہ پاک شمی سوئی بندہ تا وشیان چی بکا گوری چارو کا انجو کی مزانی جمعہ روچی کوشش کی ضرورت نہیں. جمعہ نمازہ وانی من وسا علمہ دعا بکنے تا سورہ کاف علمہ ترجمہ ایک مبوان تا کوشش تمہیں بکنے تا کہ قرآن شریف بنداتا اگر شمکانی تا گرا آئی بنداتا ترجمہ ایک علمہ بکنے تا یا شمی چوک اگر قرآن شریف وانگا یا اب پہلا پارے رسط گا شما زان گئے کہ عربی یا امکت چیز وانگا یا من شما دست بندی کنا کہ اردو ہم یا ما زبانہ کہ آیانا سرپد بھی آیانا سرپدی دے گے واسطہ شما آیانی دیما بوانتا یا آیانا وانی نتا کہ جو عربی زبانہ سمجھ گایا وان گایا آئی حقیقتاً مول مراد یا معنی چاہیے کہ کسانی ننوے اگر بیس ہی انچو بنی کہ یہ قرآن شریف سمجھا کہتے سرپد بیتے تو آستے آستے دنیا اما اصول سرپد بیانتی جو اللہ پاک ہمارا احکام دے گی. تو کوشش تھا بھی دیکھنے کی میں کسانی چوک جو ظاہری بری بالغ نہیں 15 سالے گا ویسے اگر میں بیچاری لاء مطابق 18 سال رن جنک بالغ بھی لیکن چوک بالغ با لیکن اسلامی تو کا 7 سال رن جو استی اللہ پاک نماز فرائض ہمیں امرہ کا کہ 7 سال رن چوک باشعوری نیمگا روگا لگی اور 7 سال رن جو استی آئی شرعی چکا ٹریننگ بھی کنتی. اور من امید دست بندی کنا کہ اگر شمی چوک قرآن شریف پجت گا یعنی کہ اگر پہلا پارا بھی پجت گا تو آئی را جو وانگی جو آئی سبق کے ترجمہ یا علمہ آینا وانی نیتا اگر نوانی تا قرآن علمہ سرپد بکنے تاکہ آینا آبزانا کہ اچھی وانگی یعنی بیس جو استی یعنی بہترین بھی بنی. گلی شاہ رخ کا ماں ظاہری بھی لوگا نشتگی جنین اکثر ہوتی صحت بالکل بھی خیالہ نکنی ماں اکثر میں تو کانچوشی جنینا جو کنورے تو کا چیزیں تو کا جسمہ درد بھی بے گی تکلیف بھی بے گی سری نہ درد بھی دیکھ موت بھی انچوشاں پرچا کہ میں ایک ماں تھی منی سجین رجحان جو سی سجی منی فوکس منی چوکے سرے تو منی بھی کدی تکلیف بھی درد بھی میں بالکل اگنور کنائی چیز زارا لیکن کدی کسانی نظر اندازی مارا مزنی وبائی تو کمان کنا مزنی بیماریاں نہیں آماج پہ جو عام طور پہ ایک جائن آدمی اور گردہ بیماری گری چیا کہ آنچو وتی کارن تو کا مشغول بھی کہ آپ زیادہ نوا آئیے ڈی ہائیڈریٹ مطلب ہائیڈریٹ زیادہ نہ کا وتی جندارہ زیادہ ورگی تو کا ورگ وردن تو کا زیادہ توجہ نہ دا اور امشیاں چی آستے آئیے گردہ معاملات انچوباں کے آئیے رہا اللہ ماں بکر ڈائلسس تک نوبت پجی. اسی علاوہ دلی بیماری مرچی باندہ باز عام بیگی نہ کہ جن ظاہر میں مردین ہم اگر میں پاکستانہ بیچاری انچ مزنی بیماری ہے جو ہر مرد میں آماج بیگی. اسی علاوہ بلڈ پریشر شوگر یہ انچی بیماری ہے جو ہر دومی لوگے تو کا استا علمہ استا ایک وقتی بیتا جب شانی نام یہ رکھ بھی یک سختی ہے تو کا بیتا لیکن مرچا ایک عامی بیماری تو کا لیکن یہ عامی بیماری تقریباً انسان نقصان دے گیا. بلے اسی علاوہ مرچی جو میں خاص گپ کنگی میں جائناد میں صحت گپا کنگی جائن آدم مردین آدم یعنی کہ دوئی نانی لوگی صحت گپا کنگی لیکن جو جانین آدم ان تو کا جو مرچی باندہ باز یعنی کہ پاکستان تو کا بریسٹ کینسر پاکستان تو کا یک نوکی رپورٹ مطابق ای بیماری ایشیا تو کا پاکستان تو کا گیش بیگی یعنی کہ ہر دا جائنان چی یک جنینی جو استی علمہ بریسٹ کینسر خطرہ استی ہر دا جائنان چی یک جنینی تو کا پورے ایشیا تو کا پاکستان تو کا اگر بریسٹ کینسر استی پورا آئیے رجحان جو استی آئیے تعداد گیشی تو اس چون بیگیشی علامات چیاں لوگے تو کا ما چون اشیارہ مینٹین کت کنی اور لوگے تو کا ما اشیارہ چون کور کت کنی اما مارا چون معلوم بھی کہ آخرکار مارا بریسٹ کینسر اور یک انچے سرحال یک انچے ٹاپک ہے کہ ہر جنینی آرہ گوشت دارہ گلوٹی خاص کر چیا کہ بعض اوقات ماوتی صحت خیالہ نکنی بلے کینسر خدا نخواستہ اللہ مکہ کسر بھی ایک اچھی بیماری ہے کہ انسان را موت بالکل نزدیک پہنچ جائے نہیں اور ایک اچھی موت نہیں ایک بعض خطرناک طریقہ اذیت نہ کی موتی تو بہتری کہ انسان پہلا ہوتی حفاظت بکا. تو ای ٹاپکا میں مگب کرنے واسطہ ہمارا سرپدی دے گے واسطہ میں حملہ داری کرنی ڈاکٹر ندا سعید. السلام علیکم. امید کرتی ہوں کہ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہم. تھینک یو سو مچ. اچھا ڈاکٹر ندا جو تھی ایک تو یہی ہے صبح الارم لیڈنگ سرجنی کراچی ہے. اسی علاوہ کمپلیٹ کو دیا MBBS ڈو میڈیکل انچے ڈو میڈیکل کالج انچے FCPS جو اسی 2017 اور MRCS جو اسی 2020 یا 4 سال بانو کر ایکسپیرینس دی ہوتی فیلڈ تو کا سرجری تو کا. اور آئیے جو
کنسلٹنٹ جنرل سرجری, اور آئیے جو فیلڈ ہے جو آئیے تھائرائڈ, بریسٹ کینسر اور کولوریکٹل سرجری ہے. تو مرچی معاشانی بابت بھی گپ کریں کہ آخرکار یہ چون انسان اچیو, لیکن سن اچھی پیسے جو میں مین ٹاپک ہے بریسٹ کینسر. اور میں آپ کی ایج دیکھ رہی ہوں اور 14 سال ایکسپیرینس, اور سرجن میں جب سن رہی تھی, جب یہ مجھے گھر میں ملا تھا آپ کے بارے میں تو کافی بڑی ایج کی, آپ کچھ چیزیں نا بہت بڑی سمجھ, جیسے پرنسپل, اگر مجھے معلوم ہو کہ کوئی پرنسپل آ رہی ہے تو میں تو ان کو کافی سینئر سمجھوں گی, ایج وائز سینئر سمجھوں گی, لیکن مجھے نہیں پتا تھا اتنی چھوٹی سی لڑکی میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. تو کس طرح یہ سفر طے کیا اتنی جلدی بھائی ماشاء اللہ؟ ہاں الحمدللہ, جو بھی کرایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا, ظاہر پیرنٹس کی ہیلپ, فیملی کی ہیلپ, میرے ہسبینڈ کی ہیلپ, سب کی سپورٹ کے ساتھ ہوا. بالکل اٹس اے لانگ جرنی, اسپیشلائزیشن کرنا MBBS کے بعد اور ملٹیپل ایگزامس دینا, لانگ ٹائم, ڈیفیکلٹ ٹائم, بٹ الحمدللہ ہو گیا. اور خاص کر میڈیکل فیلڈ کی بات کریں تو آپ کو نائٹ ڈیوٹی بھی کرنی پڑتی ہے, آپ کو ڈے ڈیوٹی بھی کرنی. اس میں میرے خیال سے گھر والوں کو معاشرے سے کافی ایک جنگ چھڑ جاتی ہے کہ لڑکی جو ہے, ہمارے یہاں لڑکی اگر 11 بجے کے بعد آتی ہے تو بس بالکل خطرناک طریقے سے فوکس ہو جاتی ہے. اچھا, سب سے پہلے جو ہمارا ٹاپک ہے آج بریسٹ کینسر پہ, تو سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیں گی کہ بریسٹ کینسر پاکستان میں کتنا پھیلا ہوا ہے, جیسے کہ آپ کی فیلڈ ہے, آپ کو زیادہ معلومات ہے, تو یہ کتنی شکایتیں ہوتی ہیں ہمارے لوگوں کو, خاص کر عورتوں کو, اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کی شروعات کیسے ہوتی ہے, اس کے شروعاتی علامات کیا ہیں, اس کے بارے میں ہم بتائیں. صحیح. اچھا دیکھیں, بریسٹ کینسر دنیا کا سب سے کامن, ون آف دا موسٹ کامن, یعنی لنگ کینسر ہے, اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر یہ موسٹ کامن کینسر ہے, اور عورتوں میں یہ سب سے کامن کینسر ہے. ٹھیک ہے, ہر 7 میں سے ایک عورت کو یہ کینسر ہونا ہی ہے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ اگر ایک گھر میں 7 عورتیں رہتی ہیں تو ان میں سے ایک نے تو سفر کرنا ہی ہے بریسٹ کینسر سے. اٹس سو کامن. ٹھیک ہے, اب جہاں تک بات ہے کہ اس کی شروعات کیسے ہوتی ہے, ملٹیپل سمٹمز جو ہیں وہ مریض کے ہو سکتے ہیں. جیسے سب سے کامن تو یہ کہ گلٹی, کوئی بھی محسوس کر سکتا ہے کہ مجھے گلٹی ہوئی ہے. اس کے علاوہ گلٹی صرف چھاتی میں نہیں بلکہ بغل میں بھی کوئی گلٹی اگر آپ کو شروعات میں ہی مل رہی ہے تو. دوسری چیز یہ کہ جلد پہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی جلد پہ کوئی چینجز ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کچھ عورتیں آتی ہیں کہ صرف مجھے درد ہے چھاتی کے اندر, اور انہیں کوئی گلٹی محسوس نہیں ہو رہی ہوتی, اور کبھی کبھار وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ پھر جب ہم الٹرا ساؤنڈ یا دوسری انویسٹیگیشنز کراتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ چھاتی کے اندر کوئی گلٹی ہے. اچھا, اس کے علاوہ یہ تو بات ہو گئی کہ آپ کس طریقے سے تشخیص کر سکتے ہیں اپنی, یہ کیا علامات ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو زیادہ رسک پر ہیں. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں کسی کو کبھی بریسٹ کینسر رہا ہے تو ان عورتوں میں 5% زیادہ چانس ہوتا ہے نارمل عورت سے. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ صرف انہی میں خطرہ ہے تو وہ بھی غلط ہے. میں نے بتایا 7 میں سے ایک عورت کو ویسے ہی خطرہ ہے. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ نے جو ہے وہ دودھ نہیں پلایا, یہ تو ہم سنتے ہی ہیں بہت کامن کہ بریسٹ فیڈنگ میکس یو سیف بیسکلی نا, تو بریسٹ فیڈنگ ایک بہت کامن فیکٹر ہے. دوسرا یہ کہ کبھی بچے نہ ہونا, نلی پیرٹی, وہ اس کا ایک بہت امپورٹنٹ رسک فیکٹر ہے. اچھا, ہاں, یہ ویسے میں فرسٹ ٹائم سن رہی ہوں. بچے نہ ہونا, اور دوسرا جلدی ماہواری کا آنا یا دیر تک ماہواری کا ہونا. اچھا, جو سرکل ہے آپ وہ لمبا ہو جائے یا بہت کم ہو جائے. بالکل. اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ کو کبھی بھی آپ نے ہارمونل تھیراپی بہت زیادہ لی, ہارمون جیسے کچھ عورتیں بچے روکنے کے لیے یا اور اس طریقے سے ہارمون تھیراپی لیتی ہیں, یا کبھی بچپن میں کسی بھی وجہ سے آپ کو چھاتی پہ ریڈیو تھیراپی ہوئی ہے, تو یہ سارے جو علامات ہیں نا, یہ اگر آپ کے رسک فیکٹرز ہیں تو آپ کے اندر زیادہ رسک ہے بنسبت نارمل لوگوں سے بریسٹ کینسر ہونے کا. تو یہ سارا. اس کے علاوہ اگر ہم یہ بات کریں کہ کون سے لوگ ہیں جن کو زیادہ جلدی مطلب فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, وہ ایج فیکٹر اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں کہ اگر آپ کی عمر 35 سے اوپر ہے تو آپ میں زیادہ چانس ہے, گلٹی کسی کو بھی ہو سکتی ہے, اور ضروری نہیں کہ ہر گلٹی کینسر والی ہو, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو کیونکہ کچھ لڑکیاں میرے پاس آتی ہیں اور وہ بڑی ڈری ہوئی ہوتی ہیں اور وہ بڑا اصرار کر رہی ہوتی ہیں کہ نہیں ہمیں گلٹی ہے اور ہم یہ کینسر والی ہی ہے,
تو اس میں یہ بات سمجھنے کی بھی بڑی ضرورت ہے کہ ہر گلٹی کینسر والی نہیں ہے, کچھ بے ضرر چربی کی بھی گلٹیاں ہوتی ہیں اور ان کو نہ نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر ان کا بہت اسمال سائز ہوتا ہے تو جو عمر ہے وہ ایک بڑا رسک فیکٹر ہے. 35 یا 40 سے ابو کی جو عورتیں ہیں ان میں جو ہے نا خطرہ زیادہ ہے. لیکن یہ کہ 18 اور 20 سال کی عمر کی عورتوں میں بھی اب تو بریسٹ کینسر دیکھا جا رہا ہے. اب تو ہر بیماری ہر ایج وائز آ گئی ہے. ایک وقت تھا جب ہم لوگ بچوں میں شوگر کی بیماری تصور نہیں کر سکتے تھے, اب ایک وقت ہے کہ میں نے کتنے بچے ایسے دیکھے ہیں جو پیدا ہوتے کیا کہا جاتا ہے کہ ان کو تو شوگر کی بیماری ہے, ان کا بلیڈر فلاں ہے, یہ ہے, تو سمجھ میں نہیں آتا. اچھا جیسے کہ ہم علامات کی بات کر رہے تھے, یہ تو ہو گئی یہ تو وہ عورتیں ہو گئی جن کو رسک ہو سکتا ہے اور عام عورتوں سے زیادہ. لیکن اگر ہم بریسٹ کینسر کی بات کریں تو اس اکثر پتہ نہیں چلتا, کیونکہ اگر ہم فگر آؤٹ بھی کریں تو بہت مشکل سے ہوتا ہے. بہت کم ایسی عورتیں ہیں جو تکلیف کو بھی جو ہے وہ فوکس کرتی ہیں. کبھی کبھی پتہ چل جاتا ہے کہ جیسے کہ ہماری عورتوں کے اکثر کمر میں درد, نسوں میں درد, سکڑ رہی ہیں, گردوں میں درد. میں یہی ابھی یہ بات کر رہی تھی کہ ہر دوسری عورت جو ہے گردوں کی شکار اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ فوکس نہیں کرتی. تو علامات کا پتہ صرف تکلیف یا گٹھلی سے ہی چل جاتا ہے یا نہیں؟ آپ کے ہیلتھ پہ بھی تھوڑے سے اثرات ہوتے ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کچھ بیماری ہیں؟ اچھا ویسے تو دیکھیے اٹس سائلنٹ ڈیزیز. اچھا کینسر ویسے ہے ہی سائلنٹ. ہاں ہے, مطلب سائلنٹلی گرو کر رہی ہوتی ہے. جیسے اگر آپ کو کوئی انفیکشن ہوا بریسٹ کے اندر, ایک دم پھوڑا بن کر سامنے آئے گا, کچھ نہ کچھ آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہی ہوگا فوراً. بخار آنے لگے گا, پس آنا شروع ہو جائے گا, پھر آپ رک نہیں سکتے. لیکن یہ جو ہے نا وہ پین بھی نہیں کرتا, پین لیس لمپ ہوتا ہے اور سلولی گروئنگ لمپ ہوتا ہے. تو اب آپ نے کبھی محسوس بھی کیا تو بہت ساری عورتیں شرم کی وجہ سے, ظاہر پرائیویٹ پارٹس کی وجہ سے وہ آ کے نہیں رپورٹ کرتی. میرے پاس 80% جو بریسٹ کینسرز آتے ہیں وہ اتنا دیر سے آتے ہیں کہ مجھے ان کو پہلے کیمو تھراپی, مجھے وہ سرجری کے لیے بھی لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں. آپ اس طرح سمجھیں 80% یہاں پر یہ ریٹ ہے. تو عورتیں بہت زیادہ اس چیز کو چھپاتی ہیں, اور کیونکہ سمٹم لیس بھی ڈیزیز ہے تو اس لیے بھی ان کو زیادہ وہ فکر نہیں ہوتی. اور ویسے کیمو تھراپی خود اپنے میں اتنا خطرناک علاج ہے کہ اگر آپ ارلی سمٹمس میں کریں تو میرے خیال سے وہ ایزی ہوگا بنسبت اس کے کہ آپ زیادہ اس کو اپنے اندر رکھیں گی. بالکل اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کے سوال کا جواب بھی ہے وہ ارلی ڈیٹیکشن. ارلی ڈیٹیکشن از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ایک نارمل جیسا لائف اسپین ہے اگر آپ کی ڈیزیز اسٹیج 1 میں ڈائگنوز ہو جائے, 90% نارمل آپ کا پروگنوسس ہے. یہ اس کے اسٹیجز ہیں نا, اسٹیج 1, 2, 3, 4. اگر 1 میں ڈائگنوز ہوتا ہے تو 90+ آپ کی نارمل لائف ہوگی. 2 میں ہوتا ہے تو 70%, ٹھیک ہے. 3 میں ہوتا ہے تو 50%. تو یہ اتنا اچھا بریسٹ کینسر کا جو ہے وہ رزلٹ ہے. اچھا ہم کینسر کے اسٹیجز کے بارے میں ضرور بات کریں گے, اور یہ بھی بات کرنی ہے مجھے کہ بہت سی ایسی عورتیں ہیں جن کو قدرتی طور پہ بریسٹ فیڈ آتے ہی نہیں ہے, مطلب ان کی دودھ ہی نہیں آتا. جب وہ یہ کیا وجہ ہے؟ آج کل یہ ہو رہا ہے زیادہ ویسے, تقریباً عورتوں کو یہ شکایت ہے. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, گولی چار کا زیری کا ثانی بریک کی, اور بعض خاصی ٹاپک کے بعض خاصی ذہن ہوتی پچ بیکنے گوش بیدارے پرچہ کے ٹاپک کے سر حال سر گپ کرنا بعض ضروری ہے مرچی باندھا پرچہ کے ہر دن مردوں میں یہ بیماریاں نہیں آم آج پہ گی. زیری کا ثانی بریک کی وجہ سے میں گون دیتا. وشت کے گولی چارو کا بریکن چی ساری چکے میں مرچی سرحالی بریسٹ کینسر کے چکے ڈاکٹر بھی گو چکے ایک رپورٹ مطابق پاکستانی ہر ایشانی مطابق ہفت مردمان چی یک مردمیہ بریسٹ کینسر علمائی. اگر ہم بیچاری بلوچستان تو کبھی بیماری بعضی مردوں بیماریاں نہیں آماچا اور کائیں کراچی ہوتی علاجہ کنبلے بعض اوقات جائن آدم یک لجیے تو کا کہتی ظاہر یہ بری باڈی انچی پارٹی کی جائن آدم خوف زیادہ بھی جمعی سرحالہ گپ نکنی مشکلیں تو معاشی علاج چون بکنی. لیکن انی دورے تو کا کم مباد شعور بیک ضروری ہے ڈاکٹر مات پیتانی جگہ ہے تو ڈاکٹر کرا علامہ برویتا. اور اگر شمارا سمٹمز استی علامات استی چیزیں محسوس بیگی ہوتی
سینے سرا چھاتی سرا تو علامہ پروے تھا ڈاکٹر کرا. اچھا ہم لوگ بات کر رہے تھے, ہم بریسٹ فیڈ کی بات کر رہے تھے. آج کل یہ ہو رہا ہے, مجھے نہیں پتا کیوں ہو رہا ہے, کہ عورتوں کو, اکثر عورتوں کو شکایت ہے کہ ڈلیوری کے بعد ان کے دودھ نہیں آتا, اور اگر اس ٹائم آتا بھی ہے تو کچھ عرصے بعد وہ دودھ بند ہو جاتا ہے. جیسے پہلے ہم دیکھتے تھے, اب بالکل الگ ایک رجحان دیکھنے کو ملی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے, اور اگر دودھ نہ آئے قدرتی اور تب بھی خطرہ ہے بریسٹ کینسر کا؟ اچھا دیکھیے, اس میں یہ ہے کہ جس طریقے سے ہماری نارمل ڈلیوری سے سی سیکشنز کا رجحان بہت زیادہ انکریز ہوا ہے. نارمل ڈلیوری میں کیا ہوتا ہے کہ جب یوٹرس کانٹریکٹ کرتی ہے, یعنی تو ایک نارمل پروسیجر چلتا ہے, جی بالکل, تو اس میں ہارمونس نکلتے ہیں, اور انہی ہارمونس کی وجہ سے جو ہے وہ بریسٹ ملک پروڈیوس ہوتا ہے. جب آپ ایک دم سے سارے پروسیجر کو اسٹاپ کر دیں گے, یوٹرس کو پتہ ہی نہیں ہوگا, آپ لے جائیں گے اور ایک دم سے کٹ کریں گے, تو باڈی کو ملک پروڈیوس کرنے میں ٹائم لگے گا. تو یہ زیادہ جو پرابلم دیکھی جاتی ہے وہ سی سیکشن مدرس میں دیکھی جاتی ہے, کہ ان کو جو ہے وہ بریسٹ ملک پروڈیوس کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. 24 to 48 آورس تو لگتے ہی ہیں, جبکہ یوٹرس کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ ہارمونس پروڈیوس کرنے میں دیر ہوتی ہے. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا اسٹیمنا, پیشنس, ٹھیک ہے. جتنا زیادہ آپ بیبی کو بریسٹ فیڈ کرائیں گی اتنا زیادہ آپ کا ملک پروڈیوس ہوگا. یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے, اتنا زیادہ ہارمون ریلیز ہوگا. اور اب ہوتا کیا ہے کہ مدرس کیا کہتی ہیں کہ وہ تو بریسٹ ملک آ ہی نہیں رہا تو ہم فیڈ کیوں کرائیں. اگر وہ اس پوائنٹ کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ جتنا زیادہ بیبی فیڈ کرے گا اتنا زیادہ باڈی کو پتہ چلے گا, وہ ہارمون ریلیز کرے گی اور اتنا ہی زیادہ ملک آئے گا. ہوتا کیا, عورتیں آہستہ آہستہ ملک نہیں آ رہا, بند کر دیتی ہیں, ٹاپ فیڈ پر لے آتی ہیں. ٹاپ فیڈ تو بڑی ایک اپرچونیٹی ہے ہم لوگوں کے لیے آج کل, کہ ہم ٹاپ فیڈ, بیبی بھی جو ہے نا وہ بھی اگنور کر دیتا ہے ماں کو. ایگزیکٹلی, اس کو تو مزہ آتا ہے نا کہ ایک اسٹرگل ہی نہیں کرنی پڑ رہی ہے, مزے سے بوٹل لگائی, اس میں سے فل اسپیڈ میں جیسے ملک مل رہا ہے, اور اس نے جو ہے وہ مزے سے پی لیا. آج کل بچے بھی سست ہو گئے کافی. تو اچھا, کچھ میں واقعی یہ نیچرلی بھی پرابلم ہوتی ہے کہ فیڈ نہیں آ رہی ہوتی, اس میں ہم یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ زیادہ ٹائم رکھیں بیبی کو اپنے پاس, تاکہ بیبی کو بیبی بھی اسٹرگل کرے. فرسٹ ٹائم مدرس میں بہت زیادہ یہ پرابلم ہوتی ہے, بیبی بھی تھوڑی اسٹرگل کرے, آپ بھی تھوڑا اس کو اپنے ساتھ رکھیں, تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ کی باڈی سے ہارمون ریلیز ہو اور ملک پروڈیوس ہو. تھوڑی سی محنت اور توجہ کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. تو اس میں یہ کہ بہت ساری یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو بیبی کو فار فرسٹ ٹائم مدرس کی کس طریقے سے اس کو لیکٹیٹ کرانا ہے. تو اگر ایک دفعہ آپ دونوں نے تھوڑی ایفرٹ کر لی اسٹیمنا پیشنس کے ساتھ, تو ڈیفینیٹلی ملک آئے گا. ہاں, اس میں یہ کہ کچھ گھریلو ٹوٹکے بھی بہت امیاں بتا رہی ہوتی ہیں کہ خاص کر کھانے پینے کی وجہ سے, کھانے پینے کا بتا رہی وہ زیرہ لو اور وہ لیکن کیا یہ حقیقت ہے؟ اس میں یہ کہ کچھ سرٹن ڈائٹس تو ہوتی ہیں جو کہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں باڈی کے اوپر. اب جیسے آپ ہائیڈریٹ کریں خود کو, پانی زیادہ سے زیادہ پئیں, تو اوبویسلی ملک پروڈیوس ہوگا. یہ سب سے میجر جو ہے, اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کریں, ملک خود لیں, آپ پانی خود لیں, جوسز لیں, تو آٹومیٹیکلی آپ کو جو وہ آئے گا. اور بہت لاسٹ میں جا کے کچھ ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں جو ہم دیتے ہیں کہ جس سے, اچھا یہ اگر نہیں آ رہا تو آپ نے ایفرٹ کرنی ہے. اور پھر اس میں یہ ہے کہ رسک فیکٹر تو ظاہر ہے ایک ہے تو وہ رہے گا ہی, چاہے آپ نے نہیں پلایا, کیونکہ میں کوشچن پوچھنے جا رہی ہوں. بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بریسٹ ملک جو ہے وہ اس لیے رک جاتا ہے کیونکہ ہم نارمل ڈلیوری کے بعد بھی, کیونکہ سیزرنگ ہوتی ہے, تو ہم اینٹی بائیوٹک پہ آ جاتے ہیں. تو جو اینٹی بائیوٹک ہے وہ بھی دودھ کو کم کرنے یا ختم کرنے میں اس کی ایک خاص وجہ ہے. تو کیا یہ حقیقت ہے؟ دیکھیں, کچھ ایسی اینٹی بائیوٹکس ہیں, مطلب 100 میں سے کوئی 5% جو کہ بریسٹ ملک کی پروڈکشن کو کم کرتی ہوں گی, جو کہ نارملی نہیں دی جاتی. ہم بہت سیف اینٹی بائیوٹکس مدرس کو دیتے ہیں اگر دینی بھی پڑے تو. یوزلی تو نہ سی سیکشن میں, کیونکہ مطلب بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ اچھے ہاسپٹلس جہاں پہ اسٹرلائزیشن اچھی ہے, جیسے کہ مرشد ہاسپٹل ہے ہمارا, تو وہاں پہ جو ہے ہم بہت کم ہی پیشنٹس کو جو ہے وہ پوسٹ آف اینٹی بائیوٹک زیادہ پرسکرائب کرتے ہیں. تو اس میں پھر یہ ہے کہ, اور جو دیتے بھی ہیں تو بہت سیف ہوتے ہیں. تو اس میں بہت کم رول ہے کہ آپ کا اینٹی بائیوٹک کی وجہ سے ملک کم آ رہا ہو. اس میں یہی بات ہے کہ سی سیکشن مدرس کیونکہ نارمل ہارمونل ان کی وہ باڈی نہیں اڈیپٹ کی ہوئی ہوتی, تو اس لیے ان کا بریسٹ ملک کم آ رہا ہوتا ہے. اس میں وہی بات کہ ان دا اینڈ کہ آپ ایفرٹ کریں اور اپنا اسٹیمنا پیشنس کے ساتھ بچے کو کریں. دوسرا ہمیں جو امپورٹنٹ بات کرنی تھی وہ تھی ارلی ڈیٹیکشن کے بارے میں بات کرنی تھی, کہ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جتنا جلدی ارلی بریسٹ کینسر ڈیٹیکٹ ہوگا اتنا نارمل جیسا آپ کا لائف اسپین ہوگا. جو میموگرام ہے یا جو الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے
وہ بہت جلدی بریسٹ کینسر کو پک کرتا ہے, اتنا جلدی کہ وہ آپ نے ابھی اپنے ہاتھ سے بھی محسوس نہیں کیا ہوتا کہ جتنا جلدی الٹرا ساؤنڈ اور میموگرام پک کرتا ہے. اب یہ کہ بہت ساری لڑکیاں ہوتی ہیں بیچاریاں, ظاہر ڈاکٹرز جنرل فزیشینس کے پاس جاتی ہیں, انہیں بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میموگرام کب کرانا ہے, الٹرا ساؤنڈ کب کرانا ہے. بیسکلی کسی کو یہ بھی میموگرام جو ہے وہ کسی نے سنا بھی نہیں ہوگا, یہ الفاظ جو ہے وہ تقریباً لوگوں کے الٹرا ساؤنڈ ہم سنتے رہتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. میموگرام یہ ہے کہ ایک بڑی ایکس رے فلم آپ سمجھ لیں کہ جو چھاتی کی جاتی ہے, جس میں چھوٹی سے چھوٹی گلٹی کو بھی پک کر لیا جاتا ہے, ملی میٹرز میں بھی گلٹیوں کو پک کر لیا جاتا ہے. تو اس میں یہ کہ ایج فیکٹر ہے, آپ نے 35 سے 40 سال کی عمر سے کم عورتوں میں الٹرا ساؤنڈ کرانا ہے, اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ میموگرام کرانا ہے. اب میموگرام کا یہ ہے کہ تھوڑا سا عورتوں میں یہ ہے کہ بھائی بڑا پینفل ہوتا ہے, ہم کیوں کروائیں, ایکس ریز ہماری اتنی لگیں گی. تو اس میں پھر یہی ہے کہ اگر, اور اسکریننگ میموگرام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کینسر نہیں ہے, کوئی علامات نہیں ہے, لیکن ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کے کرائیں, سیف فار یور سیفٹی. اچھا, اس میں ایک یہ بات بھی بنتی ہے کہ ہمیں کتنے عرصے بعد, ویسے تو آپ کو ایک جنرل ٹیسٹ کروانا چاہیے اس دور میں 6 مہینے کے بعد یا 5 مہینے کے بعد, کیونکہ ہر کسی کو ضرورت ہے, نہ کہ ہمیں, ہمارے بچوں کو بھی. لیکن اگر بریسٹ کینسر کی بات کریں تو ہمیں کیا جنرلی, یعنی کہ مجھے کوئی سمٹمس نہیں ہیں اور مجھے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے جیسے کہ میں یہ سمجھتی ہوں, تو مجھے کیا مجھے جانا چاہیے, خود سے ٹیسٹ کرانا چاہیے؟ اس میں پھر یہ ہے کہ بریسٹ سیلف ایگزامینیشن, ہاں یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اس میں ایج پر بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ ینگ لڑکیوں میں تو چلیں آپ 6 مہینے میں ایک دفعہ بریسٹ سیلف ایگزامینیشن کر لیں, لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو سیلف ایگزامینیشن امپورٹنٹ ہوتا جاتا ہے. اس میں بھی یہ کہ کافی ویڈیوز موجود ہیں کہ کس طریقے سے بریسٹ کو ایگزامن کرنا چاہیے, سیدھا ہاتھ رکھ کے چھاتی کا معائنہ کرنا چاہیے, نہ کہ مطلب دوسرے انداز میں. کبھی کبھار آپ کو غلط ہی گلٹی فیل بھی ہو جاتی ہے. اچھا, یہ بھی بات ہے کہ اتنی زیادہ اویئرنیس بھی اب دی جا رہی ہے نا کہ عورتیں اس سے بھی بہت ڈر ڈر کے میرے پاس آ رہی ہیں. اچھا, ہاں, جیسے مرشد میں میرے پاس کافی عورتیں آئیں اس حوالے سے کہ ہم جب بھی فون کرتے ہیں اور ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے تو ہم بہت ڈر گئے ہیں. تو عورتیں اب اویئرنیس کی وجہ سے بھی بیچاری, مطلب, لیکن یہ اچھا ہی ہے, میں اس کو برا نہیں کہوں گی. کیا سننے کو ملتا ہے کہ جیسے ہم فون کرتے ہیں تو آتا ہے کہ عورتوں میں بریسٹ کینسر جو ہے وہ بہت کامن ہے. بہت بڑے, میں تو اس میں شکریہ ادا کروں گی ہمارے سارے گورنمنٹ کا, انہوں نے ایک ایسے اویئرنیس, ایسی جگہ اویئرنیس دی جو کہ ہر گھر گھر پہنچنے کی ضرورت ہے. تو اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے. جی بالکل, بہت زیادہ, بہت زیادہ. تو عورتیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں, کم از کم ڈر تو رہی ہیں, جو اتنا اگنور کرتی تھیں. میں خود ڈر گئی. تو جو اتنا اگنور کرتی تھیں تو ان کو اب سمجھا بھی پا رہے ہیں کہ کس طرح سیلف ایگزامینیشن کرنا ہے. اگر کوئی چینجز لگیں تو پھر کلینکل ایگزامینیشن کرانا ہے, یعنی کسی جنرل سرجن کے پاس آ کر اپنا معائنہ ضرور کروائیں, اور اگر اس کو پھر لگے گا تو وہ انویسٹیگیٹ کرائے گی فردر, الٹرا ساؤنڈ یا میموگرام. اچھا, ارلی سمٹمس کے بارے میں تو ہم نے بات کر لی, اور ارلی سٹیجز پہ اگر آپ اس کا علاج کریں گے تو آپ کو کم تکلیف بھی کم ہوگی اور چانسز بھی زیادہ ہوں گے اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے. لیکن اگر ہم بات کریں سیلف ایگزامینیشن, تو سیلف ایگزامن کیسے کریں ہم گھر میں بیٹھ کے, یعنی کہ ہم ہاتھ سے معائنہ کرتے, میرے خیال سے ہمارے سوشل میڈیا میں کافی ایسے ویڈیوز ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں. بالکل, اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ مرر کے سامنے کھڑے ہوں, آفٹر دا اینڈ آف یور پیریڈس آپ مرر کے سامنے کھڑے ہوں اور اپنی دونوں چھاتیوں کا with a flat palmar surface of your hand آپ ان کا معائنہ کریں, ساتھ میں بغل کا بھی معائنہ کریں. ٹھیک ہے, پوری چھاتی کا اور بغلوں کا, مطلب اپنی انگلیوں سے ایسے ہاتھ رکھیں, ایسے کر کے پوری چھاتی کا ایسے کریں, ایسے نہ پکڑیں, ایسے نہ اٹھائیں, ہولڈ, ایسے تھوڑا سا دبانا پڑتا ہے, دبا کر اس کو دونوں چھاتیوں کا بغلوں کا اپنی معائنہ کریں. کوئی بھی چینج اگر آپ کو فیل ہو رہا ہو, آئینے میں کھڑے ہوں گے, جلد پہ کوئی بھی چینج آئے گا, کوئی بلج ہوگا, کوئی آپ کو ڈفرینس فیل ہو رہا ہے, بڑا چھوٹا کوئی اے سیمیٹری جسے کہتے ہیں وہ فیل ہو رہی ہے, تو آپ جو ہے وہ پھر آپ جائیں کلینکل ایگزامینیشن, پھر آپ جائیں اپنے ڈاکٹر کے پاس. ٹھیک ہے, اس میں اچھا اس میں بھی ایج فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے. 40 سال کے بعد ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہر 2 سال میں یا 1 سال میں میموگرام کرایا جائے.
ہر 2 سال یا 1 سال؟ اب وہ ڈپینڈ کرتے ظاہر ہے ہمارے پاس ریسورسز بھی کم ہیں, غربت بھی زیادہ ہے, بالکل, اور جو ہے وہ اوبویسلی جو سیٹ اپس ہیں, گورنمنٹ سیٹ اپس ہیں, وہاں ورک لوڈ بہت زیادہ ہے, مرشد ہاسپٹل کے جو ویلفیئر, بالکل ہاں, ہمارے پاس جو ہے وہ ویلفیئر موجود ہے. ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فلڈ افیکٹیز میرے پاس آئیں 2 جنہوں نے پریزنٹ کیا بریسٹ ایپسس کے ساتھ, اور مرشد میں ہی ان کا بریسٹ کارسینوما ڈائگنوز ہوا. تو وہ آئیں کب, جب ان کو پتہ چلا کہ یہاں مفت علاج ہو رہا ہے, اور وہ آئی ہیں اسٹیج 4 میں بیچاریاں, یعنی وہ کب سے اس بیماری کو لے کے بیٹھی ہوئی تھی. تو ہمارے یہاں فائنینسز کا بھی بڑا مسئلہ ہے, بالکل. اور اسی میں ظاہر ہے ہمارا جو مرشد ہاسپٹل ہے یہ فری آف کاسٹ ایڈمیشنز, سرجریز, انویسٹیگیشنز ہر چیز پرووائڈ کر رہا ہے. تو ان دونوں کو ظاہر ہے ٹریٹمنٹ ملا پراپرلی, ان کا جو تھا وہ انویسٹیگیشنز ہر چیز وہاں پر ہوئی. یعنی بتانے کا مقصد ہے کہ اسٹیج 4 میں وہ آئیں, ان کی اچھی ٹریٹمنٹ ہوئی. ہاں الحمدللہ. تو اس میں بڑا یہ رول ہے کہ آپ جو ہے وہ سال یا 2 سال میں جا کے اپنا میموگرام کرائیں, اور اس میں جو ہے اگر آپ کا بغیر علامات کے بھی آپ کرا رہے ہیں تو وہ بہت ارلی اگر کوئی چیز ہوگی تو ڈیٹیکٹ ہوگی, اور جس کی وجہ سے آپ کا 90 سے لے کے 99% نارمل جیسا پروگنوسس ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہو گئی ارلی ڈیٹیکشن کی. اسی میں معائنے کی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بڑی امپورٹنس ہو گئی. ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ, اور اس کے بعد پھر آ گئی ہماری انویسٹیگیشنز میں یہ کہ بایوپسی سے لوگ بہت ڈرتے ہیں, بہت زیادہ. ہاں, یہ کچھ ایسے نام ہیں نا, میں اگر اپنی بات کروں, ہم اگر بالکل میں یہاں پہ ڈاکٹروں کے ساتھ بہت سارے پروگرام کرتی ہوں, لیکن یہ کچھ ایسے نام ہیں کہ ان سے قدرتی ڈر لگتا ہے. بایوپسی, ہارٹ کا, اگر ہارٹ کا کوئی پیشنٹ, اگر مجھے پتہ چلا خدا نخواستہ مجھے دل کے والز کی مجھے وہ ہو رہے, ایکو کرانے کو ہو رہے, میں تو مر جاؤں. مطلب یہ ایسے نام ہے کہ ایک عام بندہ اور ایک پڑھا لکھا بندہ بھی ڈر جائے. بالکل ہاں, ظاہر ہے تھوڑا سا انویزو بھی ہے, یعنی کہ سوئی ڈالی جاتی ہے جس سے ہم اس میں سے گوشت کا ٹکڑا لیتے ہیں. اوبویسلی ہم جب 99% نا ہمیں گلٹی دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ مریض کو کیا ہے. پھر ظاہر ہے لیکن یہ تشخیص بڑی ضروری ہے, کیونکہ ہاں بعد میں مریض کو اتنی زیادہ بڑے پروسیجر سے گزرنا ہے کہ اس کی پراپر تشخیص بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا, اگر ہم دیکھیں جو ہماری چھوٹی بچیاں ہیں ان میں بھی یہ مسئلے ہو رہے ہیں, لیکن کم ہو رہے ہیں, لیکن زیادہ تر اڈلٹ عورتوں کو زیادہ ہو رہا ہے. لیکن سرجری کی اگر بات کریں تو وہ ویسے تو کیمو تھراپی میرے خیال سے کافی ہے علاج کے لیے, لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اس کے بعد بھی علامات ہوئے کینسرس کے, یعنی کہ علاج کے بعد, ڈائگنوز کرنے کے بعد بھی آپ کے پھر کینسر جو ہے وہ آگے آیا, بریسٹ آپریٹ کرنا پڑ رہا ہے یا سرجری کرنی پڑ رہی ہے. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک بار ایک بیماری کا علاج ہو گیا, جیسے عام کینسر کا اگر علاج ہو جائے تو دوبارہ سے وہ تقریباً کیسز میں نہیں آتا دوبارہ, نارملائز ہوتی ہے زندگی. تو یہ کیوں ہوتا ہے بریسٹ کینسر کے کیس؟ اس میں یہ کہ اسٹیج کا, جیسے کہ میں نے بتایا ارلی ڈیٹیکشن اور اسٹیج کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اگر لیٹ اسٹیج میں ڈیزیز ڈائگنوز ہوتی ہے نا تو ہمیں آنکھوں سے نہیں دکھتا, لیکن بہت ہی چھوٹے چھوٹے خلیے ہوتے ہیں کینسر کے جو کہ وہاں کی جلد پہ بھی پورے طریقے سے پھیل چکے ہوتے ہیں اور خون میں بھی پھیل چکے ہوتے ہیں. تو وہ ہڈیوں میں, جگر میں, پھیپھڑوں میں وہ جا چکے ہوتے ہیں اگر لیٹ ڈیزیز وہ ہوتی ہے. تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کیمو تھراپی بھی دے دی, ہم نے بریسٹ کو بھی نکال دیا اور ہم نے تو ٹریٹمنٹ دے دیا, لیکن ظاہر ہے کینسر ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے. یہ تو ایک بات سب کو پتہ ہی ہے اور سب ڈرتے ہی اسی چیز سے ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ پھیلتی ہے, بڑی خاموشی سے پھیل رہی ہوتی ہے, چھوٹے چھوٹے خلیے ہر جگہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ کیمو تھراپی, ریڈیو تھراپی, سرجری سے بھی جو ہے وہ نہیں ختم ہوتے ہیں, اور وہ ملٹیپلائی ہو رہے ہوتے ہیں جگہ جگہ پہ, جگر میں, دماغ میں, ہڈیوں میں, پھیپھڑوں میں گھس گھس کے. اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں لگتا ہے ہم نے ٹریٹ کر دیا ہے, لیکن وہ سائلنٹلی کیونکہ وہ خلیوں میں منتقل ہو جاتے ہیں تو اس میں بالکل آسانی سے وہ پھر پھیل سکتے ہیں جسم میں. اچھا, کیمو تھراپی کی بات کریں تو کیمو تھراپی ویسے تو بہت خطرناک علاج ہے. اگر ریڈیو تھراپی کی بات کریں, اس میں اکثر میں نے دیکھا ہے, میں نے ایسا سنا ہے ڈاکٹروں سے کہ آپ کا سیلف جو آپ کو ایک ہوتا ہے خود اعتمادی یا امیون سسٹم آپ کو بڑھانا پڑے گا. ایک انسان کو خود آمادہ ہونا پڑے گا کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا بلڈ اپ کرے, اپنی طاقت کو تھوڑا بڑھائے. تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو کیمو تھراپی سے مطلب
میں نے دیکھے ہیں کہ وہ کھانا بند کر دیتے ہیں, وہ جوس پینا بند کر دیتے ہیں, جو کہ ڈاکٹر ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کیمو تھراپی کے یہ تھوڑے سے پروسیجر میں یہ کرنا پڑتا ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں کرتے, نہیں کھا پاتے ہیں, نہیں ان میں وہ امیون سسٹم اپنا بحال نہیں کر پاتے. تو یہ کتنا خطرناک ہوتا ہے علاج کے دوران اپنے آپ کو بالکل نڈھال کرنا. اچھا دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ کیمو تھراپی کے سائیڈ افیکٹس تو ہیں, ظاہر ہے کہ آپ وہ دوائیاں دے رہے ہیں جو کہ آپ کے کینسر کے خلیوں کو مار رہی ہیں, لیکن وہ نارمل خلیوں پہ بھی اثر انداز ہو رہی ہیں, جیسے کہ ہیئر فال آپ نے سنا ہوگا, عورتوں کے بال جھڑ جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ منہ میں چھالوں کا نکلنا, ٹھیک ہے, بہت سی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو بہت ساری اس میں علامات ہوتی ہیں. تو مریض ایک تو پہلے ڈر, سب سے بڑی بات کہ کینسر ہے اور کیمو تھراپی ہو رہی ہے, یہ خوف, مریض مایوسی. اچھا ہمارے یہاں بیسکلی سائیکالوجی اتنا زیادہ کاؤنسلنگ بھی نہیں کرتے ہے, ورنہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ یقین کریں. میں بلوچستان میں تھی, میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں گی, اور یہ میں ڈاکٹروں کی بات بتا رہی ہوں. ہماری ایک بلوچ فیمیل تھی, حالانکہ وہاں پہ پٹھان ڈاکٹر بھی تھی, بلوچ بھی تھی. تو پٹھان جو ڈاکٹر بیٹھی ہوئی تھی, میں کاسٹ کی اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگا وہ چیز. بلوچ تو میری اپنی بہن ہے, تو وہ جو بیٹھی ہوئی تھی تو بڑے پیار سے جو ہے وہ لوگوں کو سمجھا رہی تھی. گورنمنٹ ہاسپٹل تھا, لیکن میرے جو ہسبینڈ ہے, اس کے دوست کی بیوی, وہ بیسکلی اس کا آپریٹ کرنا تھا. تو وہ جب ڈاکٹر کے پاس بیٹھی تو ڈاکٹر نے, پہلے سے وہ ڈری ہوئی تھی, ایک ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے, تو منہ پہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کو تو سائن کرنا پڑے گا کیونکہ بیبی کی ذمہ داری ہم نہیں لے سکتے, یہ نارمل کیس نہیں ہے. اب وہ ڈر گئی. اب میں کھڑی تھی, میں نے ان کو یہی کہا کہ بہن جب ہم کھڑے ہیں, جب اس کے گھر والے کھڑے ہیں, فیملی ممبر, تو آپ کو یہ تو بات الگ کرنی چاہیے. آپریشن میں تو سگنیچرز ہوتے ہی ہیں. آپ بیسکلی ان کو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بھائی ہم ہر آپریشن میں میرے خیال سے یہ چیز ہوتی ہے. تو وہ جو ہے وہ آ کے بولے نہیں ہم سامنے اس لیے بول رہے ہیں کہ بعد میں ہم پہ کوئی بات نہ آئے. میں نے کہا آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کیسے ایک مریض کو ڈرا سکتے ہیں. یقین کریں وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ اس کا بلڈ پریشر اور ہائی ہو گیا. تو میں یہ اکثر ہمارے کینسر کے مریضوں کو کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہوتی ہے, جو کہ ایک ڈاکٹر بہترین کر سکتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر کاؤنسلنگ میں تھوڑے سے رہ جاتے ہیں. اس میں یہ کہ جب ہم اسپیشلائزیشن کرتے ہیں تو ہمیں کمیونیکیشن اسکلس بھی سکھائی جاتی ہیں, اور ہم کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کس طریقے سے مریض, بریکنگ اے بیڈ نیوز, دیٹس ویری امپورٹنٹ نا, کہ آپ کو کس طرح مریض کو وہ خبر دینی ہے. تو اس وقت وہ ڈاکٹر پہ بھی بڑا مشکل وقت ہوتا ہے کہ جب وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بیماری ہے, اور کچھ مریض تو رونا میرے سامنے شروع کر دیتے ہیں. تو ظاہر ہے اور ڈاکٹر کے لیے بھی بہت مشکل ہوتا ہے اس وقت اس کو بتانا, اور کاؤنسلنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو میں تو اپنے مریضوں کو یہی بولتی ہوں کہ بھائی دیکھو یہ بیماری تمہیں اللہ نے دی ہے, وہی شفا دینے والا بھی ہے, اور تم نے اس کا بہادری سے مقابلہ کرنا. یہ میرا پیٹ جملہ ہوتا ہے کہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے مریض کو بتانا ہے, اور اس طرح کے مریض کو تو بہت ہی اچھا کاؤنسل کرنا چاہیے, اس کو بتانا چاہیے کہ کس طریقے سے. ظاہر ہے ایکچولی بات یہ کہ اس کا بہت لانگ جرنی ہے اس کے ٹریٹمنٹ کا. جیسے کہ آپ خود کیمو تھراپی کا ذکر کر رہی ہیں, پھر سرجری, پھر ریڈیو تھراپی, پھر ہارمونل تھراپی چڑھتی ہے 5-6 سال تک. تو وہ بڑا ایک لانگ ٹائم ہے. تو مریض کو اپنے ساتھ لے کے چلنا, سمجھا کے چلنا, کاؤنسل کر کے, تاکہ اس میں ہمت تو ہو کہ وہ اتنی لمبی ٹریٹمنٹ کو فیس کر سکے. تو دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور اگر ایک ڈاکٹر نہیں سمجھتا کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے, ورک لوڈ زیادہ ہے, وہ تو وہ کسی سائیکالوجسٹ, سائیکیٹرسٹ سے بھی وہ کر سکتا ہے. آپ کو لگ رہا ہے آپ کا مریض ڈپریس ہو رہا ہے تو آپ اس کی بھی سیشنز کروا سکتے ہیں. ہم لوگ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے نہیں ہیں, ہمیں تھوڑی ڈکلیئر کرنا ہے کہ ہم پاگل ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. اگر ہم باہر ملکوں میں جائیں, میں نے یہ بات اس دن بھی کی تھی کہ اگر باہر ملک میں جائے, ایک نارمل انسان, ایک نارمل بندی, ایک نارمل بندہ بھی سائیکیٹرسٹ سے کنسلٹ ضرور کرتا ہے. ہر ایک نارمل انسان کا ایک سائیکیٹرسٹ ہے فرینڈ, جس سے وہ اپنی دل کی بات شیئر کرتا ہے, اپنے مینٹلی اپنا ڈپریشن شیئر کرتا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ پاکستان میں کیونکہ ہم اتنے مینٹلی کوالیفائڈ نہیں ہیں کہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں. لیکن اس کے علاوہ ہماری دوسری غلطی شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم عام ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. ایک تو ہمارے یہاں بہت غلط المیہ ہے کہ ہمیں جو بھی بیماری ہوگی ہم چھوٹے سے کلینک میں جائیں گے. اب چھوٹے سے کلینک میں ڈاکٹروں کو کاؤنسلنگ کرنا تو دور کی بات, وہ تو ڈرا دیتے ہیں. میں نے دیکھا ہے بچے بیمار ہوتے ہیں. میں ہمیشہ ماؤں کو یہ کہتی ہوں کہ جب بچہ بیمار ہو, چاہے کتنی بھی بڑی بیماری ہو, اللہ پاک حفاظت کرے, لیکن اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا بہت ضروری ہے مینٹلی. کہ مائیں, وہ ڈاکٹر جو ہے ماؤں کو اتنا ڈرا دیتی ہیں
دیتے ہیں کہ مائیں جو ہے پہلے خود گر جاتی ہیں پھر بچوں کو، اب بچوں کو کیسے اٹھائیں، کیسے ان کا علاج کریں، تو یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اس میں یہ کہ آپ جو ہے نا کچھ ایسے ہاسپٹلز ہیں جیسے کہ مرشد ہاسپٹل ہی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ہم مطلب 90% پیشنٹس کو فری آف کاسٹ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایون ہمارے پاس او پی ڈی میں پیشنٹ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ہمارے پاس اتنی زیادہ ویلفیئر موجود ہے کہ ہم اس کو فری آف کاسٹ دیکھتے ہیں. اب بات یہ کہ ہمارے پاس سارے کنسلٹنٹ اسپیشلسٹ موجود ہیں، تو اب آبویسلی ہر چیز کا پیڈیاٹریشین الگ ہے، پیڈ سرجن الگ ہے، جنرل سرجن الگ ہے، میرے خیال سے وہاں پہ گائیڈ کرنے والے بھی لوگ بہت. ایگزیکٹلی. تو جب آپ چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلس میں جاتے ہیں وہ نہ صرف آپ سے فیس زیادہ لیتے ہیں، آپ کو مس گائیڈ بھی کرتے ہیں، رانگ ٹریٹمنٹ بھی ملتا ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اچھے بڑے ہاسپٹل میں جائیں، وہاں پہ آپ کا مریض جو ہے وہ کبھی بھی غلط ٹریٹ نہیں ہوگا، وہاں پہ بڑے کنسلٹنٹ ہی بیٹھے ہوں گے جو اس کو، ظاہر ہے تھوڑا سا ورک لوڈ زیادہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا ٹائم لگے او پی ڈی میں کنسلٹنٹ تک اپروچ کرنے میں. ہمارا دوسرا یہی مسئلہ ہے کہ ہمیں ایک ہی دن میں ٹھیک ہونا ہے. ایگزیکٹلی. ہم ٹائم نہیں دے پاتے. اب ہمارے گھر میں بھی اگر کوئی بچہ بخار میں ہو تو حالانکہ پڑھی لکھی مائیں ہیں لیکن وہ چاہتی ہیں کہ ایک ہی دن میں بچہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. وہ کیا کرتی ہے، بخار میں بھی اینٹی بائیوٹک دے رہے ہوتے ہیں اور ہائی ڈوز دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بخار میں امیون سسٹم بچے کا کم ہوتا ہے. سیلف ٹریٹمنٹ. تو یہ جو ہے نا ہم بہت غلط کر رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ، اور چھوٹے چھوٹے ڈاکٹروں کی. جی ایگزیکٹلی، یہ بہت غلط ہے. نہ صرف اس میں یہ کہ سیلف میڈیکیشن، سیلف ساری خود ہی سمجھ لینا کسی بھی چیز کو کہ نہیں بس میں نے سمجھ لیا ٹھیک ہے. جیسے میرے پاس عورتیں آتی ہیں کہ نہیں میڈم یہ تو گلٹی ہے، اس میں تو درد ہے ہی نہیں، میں کیوں اس کا علاج کراؤں، یہ تو خاموش 1 سال سے خاموش پڑی ہے. اب ان کو کیسے سمجھاؤں کہ 1 سال بعد پھر جو اب یہ کر رہی ہوگی نا وہ پھر کسی سے بھی کنٹرول نہیں ہوگا. رپورٹ کے بعد بھی وہ گھر میں جا کے بیٹھ جاتی ہوں گی. بہت. میرے پاس ایک پیشنٹ آئی مرشد ہاسپٹل میں نے اس کو اتنا کاؤنسل کیا کہ دیکھو یہ تمہارا جو ہے چھاتی کا کینسر ہے اور یہ بڑھ جائے گا، تم بایوپسی کرا لو. اس کی فیملی نے اس کو اتنا سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھی، راضی نہیں تھی ٹریٹمنٹ کے لیے. تو عورتوں کو بڑا ضروری ہے اس چیز کے بارے میں کاؤنسل کرنا کہ اگر آپ ٹریٹمنٹ کراؤ تو آپ ایک نارمل جیسا اپنا لائف لے کر چلو. بیسیکلی ہمارے یہاں عورتوں کو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں عورتوں کو مینٹلی اتنا ویک بنایا جاتا ہے، حالانکہ عورت خود میں کمزور نہیں ہے. میں اس دن کہہ رہی تھی کہ جس نے مرد کو سپورٹ کیا ہے وہ سپورٹ سسٹم کمزور نہیں ہو سکتی، لیکن اتنا ویک بنایا جاتا ہے، اتنا آپ کو کہا جاتا ہے کہ کمر میں درد ہے برداشت کرو، یہاں درد ہے برداشت کرو. ڈیلیوری، میں کہتی ہوں زندگی میں سب سے جو خطرناک آپ کی زندگی کا، ایک عورت کی زندگی کا مرحلہ ہے وہ ایک بچہ ڈیلیور کرنا ہے. کہتے ہیں ہمارے میں ایک مثال ہے کہ قبر کا منہ کھل جاتا ہے، آپ کی قبر کھل جاتی ہے. تو ڈیلیوری میں بھی ہمیں کہا جاتا ہے خاموش رہنا، شور مت مچانا، جتنی بھی تکلیف ہو، ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہے بھیا، اور تب بھی ہمیں کہنا مطلب یہی اسٹرینتھ دیا جاتا ہے کہ آپ کو خاموش رہنا ہے. عیب ہے، شور مچانا عیب ہے. تو اس عیب کو لے کر جب ہم چل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں جب بڑی بیماری بھی آتی ہے تو ہم عیب سمجھ کے اس کو اپنے اندر دبا رہے ہوتے ہیں. تو چلو ٹھیک ہے، ہم ایک چھوٹا سا بریک بھی لے لیتے ہیں، پھر آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. اور ماشاءاللہ سے تھینک یو سو مچ، مجھے آج بہت زیادہ اویئرنیس ملی آپ سے بات کر کے. گولی چارو کو زیرے کا ثانی بریک کی وجہ ساڑی بھی میں کہوں بیتا. واشد کے گولی چارو کا بریکن جی ساری انچ کی میں گپائیں تھیں. خاص کر جو کینسر بیماری، جو بریسٹ کینسر آئی ہے، آپ بتاؤ. اور تقریباً یہ جو مین چیزیں تھا جو بانوں کا گوشت تھا، لیکن منی آئی رجوست کر گیا چیز اس کا گیش میں بیچارے، اور جو جواب دا آئی تو کا من بھی بائل. اچھا، جیسے کہ ہم نے کینسر کے بارے میں تفصیلی بات کی، اس کے علامات کے بارے میں، شروعاتی علامات کے، ابتدائی علامات کے بارے میں، سیلف ایگزامینیشن کے بارے میں، لیکن اس کے علاوہ آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے ہمارے لوگوں کو کہ کس طرح سے وہ اپنا ڈائگنوز کریں اور کس موٹیویٹ بیسکلی کرنا ہوتا ہے؟ تو جی بس میں یہی کہوں گی کہ آپ مت گھبرائیں کہ اگر ایک دفعہ آپ کی تشخیص ہو گئی تو آپ کو ڈاکٹر سرجری ایڈوائز کر دیں گے، کیمو تھراپی، اس کے تو سائیڈ ایفیکٹ ہے. تو بیماری کا مقابلہ کریں. اگر ڈاکٹر آپ کو آپریٹ کرنے کا کہہ رہا ہے چھاتی نکلے گی، تو اس سے مت گھبرائیں.
کیونکہ چھاتی میں بھی بعد میں بہت زیادہ ریکنسٹرکٹیو سرجریز لیٹسٹ بہت آ گئی ہیں. ہم مرشد ہاسپٹل میں بھی جو ہے ہمارے پاس پلاسٹک سرجن بھی موجود ہیں اور ہم بریسٹ ریکنسٹرکشن بھی کرتے ہیں, یعنی آپ کی واپس سے مصنوعی چھاتی بن سکتی ہے اگر آپ کی چھاتی نکال دی جائے, اگر آپ اس چیز سے ڈر رہے ہیں, اور اگر آپ کیمو تھراپی کے سائڈ افیکٹ سے ڈر رہے ہیں. پلاسٹک سرجری بھی کافی کوسٹلی ہوتی ہے اگر ہم دوسری جگہ پہ دیکھیں تو. نہیں, یہاں پہ تو ہم بہت کم ریٹس میں جو ہے وہ پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا فلڈ افیکٹیز فری آف کاسٹ غریب مریضوں کو ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. تو اس میں یہ کہ آپ جو ہے وہ اس چیز سے مت گھبرائیں کہ آپ ایک میجر سرجری جائیں گے چھاتی نکل جائے گی, دنیا والے کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. تو آپ کی صحت سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے, آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ رہنا سب سے امپورٹنٹ ہے. یہ تو سیکنڈری چیزیں ہیں جو کہ صحیح بھی کی جا سکتی ہیں. کیمو تھراپی سے اگر آپ کے بال جھڑ رہے ہیں تو وہ پھر آ جائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو پھر سے ویسا ہی بنا دے گا جیسے کہ آپ پہلے تھے. جب کیمو تھراپی کا جو یہ ہے پروسیجر ہے وہ ختم ہو جائے گا تو آپ کے بال بھی آئیں گے, آپ نارمل زندگی بھی جی سکتے ہیں. میں نے کافی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کینسر ڈائگنوز کے بعد جو ہے وہ نارمل زندگی جی رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. تو اس چیز سے مت گھبرائیں, بیماری کا مقابلہ کریں اور ڈاکٹر کے پاس جائیں, اپنی تکلیف بتائیں اور جو بھی وہ کہہ رہا ہے وہ آپ کو بہترین مشورہ دے گا. تو اس کی بات کو سنیں, وہ بایوپسی کہتا ہے, وہ سرجری کہتا ہے, وہ پہلے کیمو تھراپی کو بھیجتا ہے, جو بھی وہ کہتا ہے اس کی بات سنیں اور اس کی بات کو سمجھیں اور اپنی بیماری کا علاج کرائیں. اچھا, بیسکلی کینسر کے کتنے اسٹیج ہوتے ہیں؟ 4 اسٹیج ہوتے ہیں. 4 اسٹیجز ہوتے ہیں. مریض کو اسٹیج سے بڑا میں نے دیکھا ہے کہ مریض بڑا کنسرن ہوتا ہے کہ کون سا اسٹیج ہے, آپ ہمیں بتائیں. تو اس میں یہ کہ بہت ہی ارلی اگر اسٹیج ہے, صرف وہ چھاتی تک ہی محدود ہے تو وہ اسٹیج 1 ہوتا ہے. اگر بغل تک آ گیا ہے اور دوسری تھوڑا پھیل گیا ہے تو اسٹیج 2 ہو جاتا ہے. پھر ایک اسٹیج 4 جو کہ سب سے آخری اسٹیج ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہڈیوں پر اور دماغ میں, پھیپھڑوں میں, جگر میں جو ہے وہ پھیل گیا ہوتا ہے. تو تقریباً اگر آپ کو علامات محسوس ہو رہے ہیں, جیسے کہ انہوں نے کہا یہ سائلنٹ ڈیزیز ہے, تو علامات اگر محسوس نہیں بھی ہو رہے تو ہر عورت جو ہے اپنی ایج کے بعد یعنی کہ 35 یا 30 کے بعد اپنا ایک چیک اپ ضرور کرائے. میں تو کہتی ہوں ہمیں چیک اپ, میں تو خود بھی سوچتی ہوں اس معاملے میں, میں تو ڈاکٹروں کے پاس جاتی نہیں ہوں, میں سمجھا رہی ہوتی ہوں, لیکن میں سمجھا رہی اس لیے ہوتی ہوں کہ پلیز اپنے صحت کا خیال رکھیں. جو مائیں ہوتی ہیں نا وہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں, چاہے بچے جوان ہوں یا چھوٹے ہوں, بچوں کو ماؤں کی بہت ضرورت ہوتی ہے. تو مائیں جو ہے اپنا خیال رکھیں تاکہ ان کے بچے صحیح سے پرورش, ان کے بچوں کی پرورش صحیح سے ہو. اچھا, ہم کینسر کی بات تو ہوگی, تقریباً ہو گئی. بیچ میں اگر کوئی سوال دماغ میں آتا ہے تو ہم ضرور آپ سے پوچھیں گے, لیکن اب آتے ہیں ہم تھائرائڈ پر. جو تھائرائڈ ہے وہ حدود ہے, ظاہر بات ہے گلے میں. میں نے آج تک تھائرائڈ کے بارے میں زیادہ پڑھا نہیں, لیکن ایک بار میں نے ٹیسٹ کروایا تھا غلطی سے, جو کہ مجھے تھا نہیں. کہتے ہیں کہ اس سے یہ جو ہے تقریباً دماغ کو روکتا ہے, باڈی کو مطلب کانسنٹریٹ کرنے کے لیے. تو کیا یہ حقیقت ہے کہ تھائرائڈ سے بہت سی بیماریاں آ سکتی ہیں باڈی میں؟ ہاں دیکھیں, تھائرائڈ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ گلینڈ ان دا باڈی, یعنی کہ بال سے لے کے پیر تک وہ ہماری باڈی کو کنٹرول کر رہا ہے. تو اگر اس کا کوئی بھی ہارمون اوپر نیچے ہو تو آپ کی باڈی میں ہر چیز میں افیکٹ آئے گا. آپ نے تھائرائڈ کی علامات سنی ہوں گی, وزن کا بڑھنا, بالوں کا جھڑنا. اچھا, اس میں دونوں طرح کی علامات ہوتی ہیں. وزن کم بھی ہو سکتا ہے, وزن کم, ایگزیکٹلی, وزن کم بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ہارمون تھائرائڈ کے بڑھے ہیں یا کم ہوئے ہیں. اگر بڑھے ہیں تو پھر آپ کا جو ہے وزن کم ہوگا, بھوک زیادہ لگے گی, کھائیں گے زیادہ لیکن ویٹ گین نہیں ہوگا, آنکھیں باہر آ جانا, نیند جو ہے وہ کم آنا. بیسیکلی تھائرائڈ کے ہارمونز بڑھنے سے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب جب ہارمونز کم ہو جاتے ہیں تو نیند بہت زیادہ آنے لگتی ہے, وزن بہت زیادہ بڑھنے لگتا ہے, ڈپریشن, بالوں کا جھڑنا, قبض کا رہنا, یہ ساری علامات شروع ہو جاتی ہیں. اچھا, تھائرائڈ ہے تو اتنا چھوٹا سا ہارمون, لیکن اس میں یہ کہ اس میں کئی طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں. یعنی کہ نہ صرف اس کے ہارمون کی بیماری ہو سکتی ہے بلکہ گلینڈ بھی بڑا ہو سکتا ہے. بالکل. اچھا, اس میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہارمون نارمل ہوتا ہے, لیکن کیونکہ وہ اتنا گلینڈ بڑا ہوتا جاتا ہے تو وہ ہماری سانس کی نالی پہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, کاسمیٹیکلی برا لگنے لگتا ہے. اور کبھی کبھار بہت کم رسک اس میں کینسر کا بھی ہوتا ہے تھائرائڈ کے اندر. اچھا, ویسے تو تھائرائڈ کا کینسر از اے ویری گڈ کینسر. ہاں, ایک گڈ, میں پہلی بار سن رہی ہوں گڈ کینسر. ہاں, ایک گڈ کینسر ہے. بلکہ آپ سمجھیں کہ اگر یہ 45 سال کی عمر کے کم ہوتا ہے
تو ایک نارمل جیسے اس کے اندر نارمل جیسی زندگی ہوتی ہے اگر آپ تھائرائڈ کو نکال دیں تو اس میں یہ کہ اس کی ساخت کے حوالے سے یعنی کہ یہ بڑا بھی ہو سکتا ہے اور اللہ نہ کرے اس کے اندر یہ کینسر کی بھی. اس سے کون سی بیماری یا کون سے ایسے باڈی پارٹ ہیں وہ جو باثر ہو سکتی ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ وہی میں نے آپ کو بتایا دماغ پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. اگر آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے, چڑچڑاپن ہو رہا ہے, غصہ بہت زیادہ آ رہا ہے, مینٹل ہیلتھ کی بات ہو گئی. دوسرا ہم دل پر آ جاتے ہیں. اچھا. بلڈ پریشر کا بڑھنا, دل کی دھڑکن کا محسوس ہونا, ٹھیک ہے, یہ دل کو افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اوور آل کمزوری ہونا, وزن کا گرنا تو میں نے آپ کو بتائی, آنتوں کو متاثر کرتا ہے. قبض کا یا ڈائریا کا ہونا, خوب کھانے کے باوجود بھی وزن کا نہ بڑھنا, ٹھیک ہے, یہ ساری علامات. اس کے علاوہ پیریڈس کو تو بالکل ہی ختم کر دیتا ہے. یا تو بہت ہیوی پیریڈس شروع ہو جاتے ہیں ڈپینڈنگ آن انکریز اور ڈیکریز ان ہارمون, یا بالکل ختم. بیسکلی ہارمونل چینجز بھی آ سکتے ہیں بالکل. ہاں, تو یہ اوور آل پوری باڈی کو افیکٹ کرتا ہے. یعنی کہ کچھ عورتیں اگر کنسیو نہیں کر رہی ہوتی ہیں تو اس میں بھی ہم تھائرائڈ ہارمون کراتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ بعض دفعہ یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے کنسیو نہ کرنے کا. بالکل. تو وہی میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز کو ہی تھائرائڈ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اچھا, اکثر لوگ جو ہے آپریٹ نہیں کرواتے تھائرائڈ کو, وہ میڈیسن لے لیتے ہیں یا میڈیسن سے, کیا یہ صحیح ہے کہ آپریٹ نہ کروایا جائے؟ دیکھیں, اس میں ڈفرینٹ ڈیزیزز کی ڈفرینٹ طریقے سے ٹریٹمنٹ ہے. تھائرائڈ میں ہی کئی طرح کے ڈیزیزز ہیں. یعنی کہ تھائرائڈ اگر آپ کا صرف بڑا ہوا ہے, یعنی کہ گلینڈ بڑا ہوا ہے, وہ ایک الگ بیماری ہے کہ وہ سانس کی نالی پہ, کھانے کی نالی پہ دباؤ ڈال رہا ہے, بڑا ہو گیا ہے. اگر وہ ہارمونز کو خراب کر رہا ہے تو اس کا الگ ٹریٹمنٹ ہے. کچھ بیماریوں کا اس میں میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے جو میڈیکلی ٹریٹ کرنے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں. اگر تھائرائڈ ہارمون کم پروڈیوس کر رہا ہے, آپ سے مریض کو تھائروکسین کی گولی دیں گے, وہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کو شبہ ہو رہا ہے کہ ان کی تو فیملی میں ہی تھائرائڈ کا کینسر رن کرتا ہے تو آپ نے پھر اس کی سرجری کرنی ہے. تو ڈفرینٹ طرح کی بیماریوں کا ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہے. اچھا, تھائرائڈ کی اگر بات کریں تو اس کے علامات کیا ہے؟ اس کی, کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ بھی ایسی بیماری ہے جو پتہ نہیں چلتی, کیونکہ اکثر ہمارا گلا بھی خراب ہو سکتا ہے, ہماری یہ جو ڈپریشن ہے وہ تو ہر دوسرے بندے کو ہے ہی ہے. تو یہ ابھی یہ کتنا پھیلا ہوا ہے, اور یہ بیماری جو ہے نا, اس کے شروعاتی علامات یا ابتدائی علامات کیا ہیں؟ اس میں یہ کہ وہی کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پوری باڈی کی فزیولوجی کو افیکٹ کر رہا ہے, پوری باڈی کو افیکٹ کر رہا ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا یا تو وزن کم ہوا ہے یا وزن زیادہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ ضرورت سے زیادہ غصہ کر رہے ہیں, چڑچڑے ہو رہے ہیں, ڈپریسو ہو رہے ہیں, ہائے بھائی یہ میرے علامات تو نہیں بتا رہی. ایک تو میں کبھی کبھی سوچتی ہوں, میں تو پانی بھی پیتی ہوں, 4 کلو میرا بڑھ جاتا ہے. تو یہ دیکھیں, ایک تو باڈی ٹینڈنسی ہوتی ہے, میٹابولزم ہوتا ہے جو ہم ہمیشہ سے ہی اپنا دیکھ رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ اپنی ڈائٹ اور اس سے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک دم ان یوزول آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویٹ گین انکریز ہو گیا ہے یا ویٹ لاس انکریز ہو گیا ہے. ویٹ لاس کبھی بھی اگر آپ کا ان یوزول ہو رہا ہے نا وداؤٹ ڈائٹ یا وہ, تو وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سائن ہوتا ہے. اچھا, اس میں خطرناک اسٹیج ویٹ گین کا ہوتا ہے یا ویٹ لاس کا ہوتا ہے؟ دونوں ہی اپنی جگہ بہت ایکول ہیں. لیکن ویٹ گین پھر بھی یہ ہے کہ کیونکہ تھائروکسین کی کمی سے ہوتا ہے تو اس میں تھائروکسین دینے سے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے. لیکن جو ویٹ لاس ہوتا ہے نا وہ بڑا ٹاکسک ہوتا ہے کیونکہ وہ بڑھنے سے ہوتا ہے. ہاں, کہ ہارمون بڑھ گئے, پورے جسم پہ افیکٹ کر رہے ہیں اور چیزوں کو ڈیمیج آپ اس طرح سمجھیں کہ کر رہے ہیں. تو اس میں یہ کہ اور میڈیکل ٹریٹمنٹ کا بھی اس میں فیلئر ہوتا ہے بہت زیادہ اس میں. تو اس میں پھر آپ کو کبھی کبھی سرجری بھی کر کے تھائرائڈ گلینڈ نکالنا پڑتا ہے کیونکہ ظاہر ہے دل خراب ہو رہا ہے اور نارمل نہیں ہے, کنسیو نہیں کر پا رہے ہیں, 10 مسئلے ہو رہے ہیں. تو اس میں آپ کو کبھی کبھی سرجری کر کے تھائرائڈ کو نکالنا بھی پڑ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ اس میں ایسے ہیں کہ آپ نے بھائی تھائروکسین دی, مریض ٹھیک ہو گیا, اگلے دن 6 ہفتے بعد خوش آ رہا ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک محسوس کر رہا ہوں, صبح اٹھا نہیں جاتا تھا, نیند آتی تھی, بال بھی گرنا بند ہو گئے ہیں. تو کچھ چیزوں کا میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے, تو وہ آپ کا بس ڈاکٹر ہی بہتر سمجھے, آپ کو جو ایڈوائس کر رہا ہے آپ اس کو فالو کریں. اچھا, میں نے آج تک اپنے سامنے اگر 2-3 میں تھائرائڈ کے مریض دیکھے ہیں, لیکن میں نے کبھی ان کو آپریٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. حالانکہ ان کے بھی اسٹیجز ہیں, وہ بھی بتا رہی ہوتی ہیں کہ بھائی ہمیں یہ علامات ہیں, لیکن میں نے کبھی بھی ان کو, ڈاکٹر کو بھی میں نے شاید ان کو مشورہ, کیونکہ میں ایسے ماحول میں رہتی ہوں کہ ڈاکٹر آپریٹ کا کہے تو وہ کر لیں گی, ان کے لیے کوئی بگ ڈیل نہیں ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ نہیں کرتی, یعنی کہ اکثر ڈاکٹر آپ کو نہیں مشورہ دیتے کہ آپ آپریٹ کریں. اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کا اگر تھائرائڈ کی ساخت متاثر ہوئی ہے, بڑھ گیا ہے, یا اگر تھائرائڈ کے اندر ایک گلٹی ہے,
تو اس طریقے سے مطلب ساخت کے جو چینجز ہوتے ہیں نا جو کہ آپ کی بہت زیادہ سانس یا کھانے کی نالی پہ دباؤ ڈالتے ہیں، جس سے آپ کا لائف اسٹائل متاثر ہو رہا ہے، کاسمیسس آپ کی خراب ہو رہی ہے، اتنی بڑی گلٹی کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی ہے، تو اس میں پھر یہ کہ سرجری ایڈوائز کی جاتی ہے. اور وہی بات کہ اگر 1.5 سے 2 سال کی دوائیاں دینے کے باوجود ہارمون بنے جا رہے ہیں اور وہ نہیں رک رہے ہیں تو اس میں پھر ہم جو ہے وہ سرجری ایڈوائز. اچھا، آنکھوں کا باہر نکلنا جو کہ ہم مین چیز دیکھتے ہیں، اور خاص کر سوشل میڈیا میں ہمیں جب دکھایا جاتا ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں. تو کیا یہ آنکھیں نارمل ہوتی ہیں تھائرائڈ کے ختم ہو جانے کے بعد، اور یہ باہر کیوں نکلتی ہیں، کس وجہ سے نکلتی ہیں؟ اچھا، اس میں زیادہ تر جو ہے نا وہ دونوں طرح کے چینجز ہوتے ہیں، ریورسیبل بھی ہوتے ہیں اور ارریورسیبل بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگوں میں ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں جو صرف سوجن کی وجہ سے ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگوں میں جو ہے وہ ارریورسیبل ڈیمیجز ہو چکے ہوتے ہیں. اگر کسی تھائرائڈ کے مریض کو ٹریٹ کرنے کے لیے ریڈیو تھراپی دے دی جائے جی تو کبھی کبھار اس کی آنکھوں کے چینجز پرماننٹ ہو جاتے ہیں اور وہ پھر ریورس نہیں ہوتے. تو پھر ہر ٹریٹمنٹ کا اگر دیکھ کر دی جائے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو خراب افیکٹ نہیں دے گا. تو یہ دونوں طرح کے چینجز ہیں، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سے والے چینجز ہوئے ہیں. تو یوزلی تو ریورس ہو جاتے ہیں. اچھا، ہم تھائرائڈ سے خود کو سیف نہیں کر سکتے اگر، یعنی کہ ایک ایسے ہی میں بتا رہی ہوں کہ سیلف میڈیکیشن تو میں بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گی، لیکن اگر ہمیں گھر میں اگر ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہمیں تھائرائڈ ہو تو وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہم ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں؟ اچھا، کچھ ایسی ڈائٹس ہیں اور کچھ جیسے آپ نے وہ آئوڈین والا نمک سنا ہوگا کہ وہ تو آئوڈائز اب تو ہمارے پاس آتا ہی موسٹلی جو ہے سالٹ، وہ اس میں آئوڈین ہوتا ہے. تو اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ آپ جب بھی یوز کریں تو آئوڈینائزڈ جو سالٹ آتا ہے وہ یوز کریں. ٹھیک ہے. دوسرا، کچھ ڈائٹس ایسی ہیں جن کو پتہ ہے کہ ہم میں یہ تھائرائڈ کا مسئلہ ہے، گلٹیاں ہیں، تو جیسے جو وہ والی سبزیاں ہوتی ہیں نا جو زمین کے اندر اگتی ہیں، جو جیسے اور کیبج کو کہا جاتا ہے جو روٹ والی سبزیاں بیسیکلی، تو ان کو جو ہے وہ اوائڈ کیا جائے. کیبج کا اس میں بڑا وہ اوائڈ کیا جائے. ہاں، کیبج وغیرہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ تھائرائڈ کے پیشنٹس کو جو ہے وہ اوائڈ کرنی چاہیے. اچھا، ہاں، تو ان کا اس میں رول ہے. مطلب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اچھا اگر پیشنٹ نہ ہو، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم مطلب تقریباً خود کو سیف کیسے کریں، کیونکہ تھائرائڈ کا جو آپ نے نام لیا، میں تو یہی کہہ رہی تھی کہ میں ایسے میں ٹیسٹ کرانے گئی تھی، مجھے دھوکے سے بھیجا گیا تھا. میں انجیکشن سے بڑا ڈرتی ہوں. تو میری بھابھی نے جو ہے، میں ویٹ گین بھی کر رہی تھی اور جیسے کہ آپ نے کہا ہارٹ کا بھی مجھے پرابلم تھا، تو مجھے گھر والوں نے کہا جا کے ٹیسٹ کرواؤ تھائرائڈ کا. میں ڈر گئی، میں نے کہا میں تو انجیکشن سے دور ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں آپ جب تھوکو گے وہ ایک وہ جو آپ کی جو اسپلٹ ہے اس سے وہ ٹیسٹ کر دیں گے. میں اس کانفیڈنس سے گئی تھی کہ مجھے انجیکشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن جب میں نے انجیکشن دیکھی تو میں ڈر گئی. تو پتہ چلا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن ہمیں اس کا ٹیسٹ کب کروانا چاہیے؟ کتنے مطلب ہمیں نارملی بھی اس کا ٹیسٹ؟ نہیں، تھائرائڈ میں اسکریننگ نہیں ہے اور اس کا کینسر بھی بہت کامن نہیں ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ون آف دا بیسٹ کینسرز ان دا ورلڈ ڈپینڈنگ آن دا ٹائپ، تو بہت سیف کینسر ہے. تو اور پک بھی بہت جلدی ہو جاتا ہے. یوزلی مریض اپنی گردن، آپ نہیں تو کوئی اور ہی دیکھ کے کہہ دے گا کہ دیکھو یہ گردن پہ کیسی سوجن ہو رہی ہے، تو ڈائگنوز بھی یہ آرام سے ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ میرے خیال سے ایک چھوٹی سی بیماری بڑی بیماریوں کی وجہ بن سکتی ہے جس کا علاج ضروری ہے. اچھا، اس کے بعد ہم ایک اور ٹاپک پہ بات کرنے والے تھے، پائلز کا. جی. تو اس کے بارے میں بتائیں، جو کہ آج کل بہت زیادہ کامن ہے، جینیٹیکل بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ ہر دوسری لڑکی یا لڑکے کو یہ بیماری ہوتی ہے. اور ہم پائلز مطلب بواسیر بیسکلی، ہم اس کے بارے میں بات کرنے سے بہت گھبراتے بھی ہیں، شرماتے بھی ہیں. ڈاکٹر کے پاس جانے سے بھی بڑا ہمیں شرم آتی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ایک ہنسی کی وجہ، مطلب ایک ہوتا ہے نا کسی چیز کا مذاق بنانا، تو بیسکلی اس بیماری کا مذاق بہت بنایا گیا ہے. تو اسی لیے بھی ہم، لیکن ہر ٹاپک پہ بات کرنا باشعوری ہوتی ہے کیونکہ یہ بیماریاں بہت عام ہو چکی ہیں. اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ میں نے سنا ہے کہ قبضیت کی وجہ سے ہوتی ہے. جیسے کہ ہمیں قبض ہوتا ہے تو یہ کیونکہ ریشز ہوتے ہیں یا اندر کچھ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ نہ اس کی اور بھی بہت سی وجہ. اچھا، پہلے تو میں آپ کی تعریف کروں گی کہ آپ کی نالج بڑی اچھی ہے، کافی آپ پریپیئرڈ ہیں اس ٹاپکس کو لے کر. ہاں، تو اس میں پھر یہ کہ ہاں آپ نے بالکل ٹھیک کہا. مطلب قبض جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. کانسٹیپیشن جہاں پر ہوگی
ایک نارمل جگہ پہ جب کوئی بھی ہارڈ چیز پاس ہوگی، رف چیز پاس ہوگی، اس جگہ کو ٹیئر کرے گی. جب بھی کانسٹیپیشن کی وجہ سے آپ اسٹرین کریں گے تو آپ کی جو نارمل خون کی نسیں ہوں گی وہ بھی پھولیں گی. بالکل ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہ تھوڑا سا بریف کرنا چاہوں گی کہ عورتوں میں بڑی ہی کامن بیماری ہے. بالکل. میرے پاس جو مرشد میں او پی ڈی میں بیٹھی ہوتی ہوں تو آپ سمجھیں گے 10 میں سے کوئی 7-8 عورتیں تو یہ بلیڈنگ کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں. بلیڈنگ کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں. اور اس میں جو بلیڈنگ کی وجہ سے ان کو جو ان کا خون کی کمی ہوتی ہے وہ جو 12-13 سے وہ 5-6 پہ جا چکا ہوتا ہے ان کا خون. یعنی وہ اتنا چھپا کے اپنی بیماری کو تکلیف برداشت کرنے کے بعد آتی ہیں کہ ان میں اتنی ہیموگلوبن کی کمی ہو چکی ہوتی ہے. جب کبھی کبھار تو کچھ چکر سے اور بے ہوش ہو کر گرتی ہیں تو پھر گھر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا تمہیں کب سے خون آ رہا ہے، تم نے بتایا کیوں نہیں. ٹھیک ہے. تو اچھا پینفل بھی بہت ہے کیونکہ ہم اس جگہ کے فنکشن کو نہیں روک سکتے. آپ نے روز واش روم جانا ہے، اسٹول پاس کرنا ہے. بالکل. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ اگر آپ ایک نارمل اسٹول پاس کر رہے ہیں تو اس میں اگر ایک دفعہ آپ کو یہ کانسٹیپیشن ہے، آپ کو پتہ ہے اور آپ کو یہ پرابلم شروع ہو گئی ہے بلیڈنگ کی یا پین کی، تو آپ ضرور اپنے ڈاکٹر کو جا کے کنسلٹ کریں. اچھا کانسٹیپیشن کی بات کریں تو ہم جب دوائیاں لیتے ہیں جیسے کہ میڈیکلی دوائیاں لیتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مدت تک تو وہ دوائیاں با اثر ہوتی ہے لیکن بعد میں وہ ختم ہو جاتی ہے. مطلب پھر آپ کو قبضیت ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر آپ وہ دوائیاں با اثر بھی نہیں ہوتی. ایسا کیوں ہے؟ اچھا دیکھیں میرے پاس جب پیشنٹ آتے ہیں نا مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کچھ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں فزیولوجیکلی ہی اسٹول کی جو سائیکلز ہوتی ہیں جو پاس کرنے کی وہ کم ہوتی ہیں. جیسے کچھ لوگوں کو ڈیلی روٹین میں اسٹول پاس کرتے ہیں، کچھ لوگ 3 دن یا 2 دن میں ایک دفعہ اسٹول پاس کرتے ہیں. تو اگر آپ اسٹول سافٹ پاس کر رہے ہیں تو اس میں پریشانی کی بات نہیں. ہاں پریشان کانسٹیپیشن تب ہے جب آپ ہارڈ اسٹول پاس کریں. اچھا میں اس میں مریضوں کو مشورہ سب سے پہلے دیتی ہوں اسپغول اسپغول استعمال کریں. سب سے ہربل اور سیف جو کہ پہلے ہر گھر میں ہر انسان استعمال کرتا تھا. بڑی مطلب. اور دوسرا میرے پاس فیمیلز آتی ہیں اور کافی پیشنٹس نے مجھے فیڈ بیک دیا ہے کہ پپیتا ہم نے کھایا اور ہم نے انجیر کھائی ڈاکٹر صاحبہ تو ہمارا اسٹول سافٹ ہو گیا. تو یہ جو کچھ ہربل چیزیں ہیں جنہیں کچھ ڈاکٹرز بھی اتنا نہیں کنسیڈر کرتے ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ان کا بھی رول ہے. یہ ویسے آپ کے ہیلتھ کے لیے بھی خشک میوہ تو آپ کے ہیلتھ کے لیے بالکل. ڈرائی فروٹس ہو گئے یا فروٹس ہو گئے وہ تو اچھے ہیں ہی نا. تو پھر اس کا بھی جو ہے وہ آپ اپنے لائف اسٹائل کو ہیلدی بنائیں. اب کانسٹیپیشن کیوں ہے؟ فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، ٹھیک ہے، کولڈ ڈرنکس. ہمارے مطلب ہم لوگ اگر نارملی اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کریں، پانی پئیں، جو کہ ہم کتنا ورکنگ لیڈیز تو بہت ہی جو ہے وہ کم پانی کا پینا اور ہائیڈریٹ اپنے آپ کو کرتی ہیں. ویسے بھی ہم لوگوں نے پانی کا جو پینا ہے وہ بہت کم کرتے ہیں. لیکن آپ نے جیسے کہا جنک فوڈ کے علاوہ بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو گھر میں ایک دفعہ ہفتے میں ایک دفعہ گوشت بنتا تھا، چاہے وہ چکن ہو، میٹ ہو، جو بھی ہو، اور ایک دفعہ مچھلی ہم کھاتے تھے. لیکن اب ہر گھر میں ہر روز گوشت کھایا جاتا ہے. یہاں کے ریسٹورینٹ میں بھی آپ کی سبزیاں ختم ہو گئی ہیں، آپ کو گوشت چکن کی صورت میں ہو، میٹ کے، بیف کے. تو یہ بھی میرے خیال سے ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے گوشت خور ہونا مطلب روٹین میں شروع کر دیا ہے. کیونکہ فائبر ڈائٹ از ویری امپورٹنٹ. مطلب ہمارا اسٹول سافٹ ہی فائبرس کی وجہ سے ہوگا. وہ فائبرس ہیں ہی سبزیوں اور پھلوں میں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ لال چکی کا آٹا یہ استعمال کریں، جو فائن جو وائٹ آٹا آتا ہے نا اس سے پرہیز کیا جائے کیونکہ اس میں بھی جو ہے نا لال چکی کے آٹے میں فائبر زیادہ ہوتے ہیں. اچھا ڈائٹ کے بارے میں مزید بات کریں گے اور ہم اس بیماری کے بھی بارے میں بات کریں گے کہ آخرکار اس کا علاج کیسے، کس طرح سے اور کس آسانی سے ہم کروا سکتے ہیں. آج کل لیزر آپریشن بھی آ گئے ہیں. میں ڈاکٹر سے بات کروں گی. اس سے پہلے زیرے کا ثانی بریک کے بلوچی اردو میں اتنا مکس ہو جاتی ہوں. گولی چاروں کا زیرے کا ثانی بریک کے بتا ساڑی میں گھوم رہتا ہوں. واشد کی گولی چارو کا بریکن چی ساری انچو کی ما خاص بیماری بواسیر جو کہ مرچی باندھا ہرچ تومی سے ہی مردمانہ آماج بیگی اگر فیملی تو کا بھی استی لیکن ماں پتہ نہیں چیئے بیماری ہے جب نامہ گری ماں لج کنی یا ہمارا باز کندک کے یا باز فنی وے یا باز مزاقیہ زیرے کی بیماری مزاقی نہیں. ہما بیماری جو میں صحت رہا باز خطرناک
کڈے تو کا مانکنا بیماری مزاق نہیں علامہ اسی تو کا بادشاہ اٹھ بیگے با ضرورتی اور اگر شماری بیماری استے خاص کر جانی نانا کانفیڈنس چکا اعتماد چکا ہوتی ڈاکٹر آرہ ضرور پیش بیدارے اور ڈاکٹر صلاح مشورہ مطابق بولتا. اچھا آپ ڈائٹ کے بارے میں بتا رہی تھی کہ ہم نارمل ڈائٹ کیسے کر سکتے ہیں اور اس چیز کو کیسے روک سکتے ہیں, یعنی کہ اپنی قبضیت کو یا کانسٹیپیشن کو کیسے روک سکتے ہیں. جی فرسٹلی تو ہائیڈریشن پہ ہم نے بات کی, پانی زیادہ سے زیادہ, ٹھیک ہے. ہائی فائبر ڈائٹ لیں جس کے اندر لال چکی کا آٹا استعمال کریں, ٹھیک ہے. گھر کا کھانا کھائیں, فاسٹ فوڈ اوائڈ کریں. ہائیجینک گھر کا کھانا از وے بیٹر دین کہ آپ باہر کا روز کھائیں. ونس ان اے ویک تو چلتا ہے, لیکن یہ کہ ڈیلی آپ کوشش کریں گھر کا کھانا کھائیں, ٹھیک ہے. اور ہائی فائبر ڈائٹ, یہ تو بات ہو گئی اس حوالے سے. دوسرا یہ کہ اگر آپ کبھی بھی یہ دیکھیں کہ آپ کو کوئی بھی اس طرح کی علامت ہوئی ہے, بلیڈنگ پی یا مطلب خون کا آنا یا پین کا ہونا, تو پھر آپ فوراً اپنے ڈاکٹر کو ضرور کنسلٹ کریں, ٹھیک ہے. اب مرشد ہاسپٹل میں یہ کہ ہم فیمیل جنرل سرجن, میں وہاں موجود ہوں, میرے علاوہ بھی اور بہت سارے ڈاکٹرز ہیں. تو آپ اگر وہاں آئیں گے تو آپ کو جو ہے وہ ہر مرض کا اسپیشلسٹ ملے گا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کہ اگر افورڈیبلٹی ایشوز ہیں تو بھی ہم جو ہے وہ غریب مریضوں کو وہاں پہ فری آف کاسٹ ٹریٹ کرتے ہیں. ابھی ہم لوگوں نے پوری ڈینگی کے جتنے بھی پیشنٹس تھے جو کہ کامن بیماری تھی بیچ میں جو آ گئی, بالکل, ان سب کو ہم نے کتنا بڑا ایک مطلب ہمیں سوشل میڈیا پہ اتنا پتہ نہیں چلا, لیکن ڈینگی کے پیشنٹ بہت مطلب ڈینگی افیکٹ کیا. آپ کے ہاسپٹل میں جگہ نہیں تھی, ایگزیکٹلی ہر دوسرے ہاسپٹل میں جگہ نہیں تھی کیونکہ ڈینگی کے پیشنٹ اتنے بڑھ گئے تھے. جی ہمارا 300 بیڈڈ ہاسپٹل ہے, سلمان خان تک کو ہو گیا تھا. ہاں ایگزیکٹلی, اور اس میں جو ہے وہ ہمارا ہر بیڈ فل تھا. جی, اور ہم نے جو ہے وہ بہترین ٹریٹمنٹ ہر پیشنٹ کو الحمدللہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ پرووائڈ کی ہے. تو اس میں پھر یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر ضرور کنسلٹ کریں, ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں کہ وہ کیا آپ کو ایڈوائز کرتا ہے. اور ہر بیماری ضروری نہیں کہ بواسیر کی ہی بیماری ہے, اس میں یہ کہ اس جگہ کی بھی کئی بیماریاں ہیں. اور جو ہم بورڈز لگے ہوئے دیکھتے ہیں جگہ جگہ پہ کہ وہ قومی اور بادی بواسیر کا مفت علاج, کیا ایک وہ ہے محاورہ ہے, نیم حکیم خطرہ جاں. تو ہم یہ جو کر رہے ہوتے ہیں پروموشن, بورڈ کی پروموشن پہ جا رہے ہوتے ہیں, یہ تو بڑا خطرہ ہے. ایگزیکٹلی, کہ میں نہیں پتا کہ ہم کیا کھا رہے ہوتے ہیں, اور وہ جو ہاتھ سے بنی ہوئی دوائیاں ہیں اس پہ تو بالکل وہ ہائیجینک نہیں ہے. اچھا, اگر ہم یہ بعض اوقات ہم پکی بھی لے لیتے ہیں جو کہ گھر کی بنائی ہوئی پکی ہوتی ہے, سونف سے یا کچھ ایسی چیزوں سے بنتی ہے جس سے آپ کو کانسٹیپیشن بالکل نہیں ہوتا, آپ کو قبضیت نہیں ہوتی, اور آپ کی تقریباً اس لیے بہت میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جب یہ کھاتے ہیں تو بہت کارآمد ہوتا ہے. تو کیا یہ ٹھیک ہے صحت؟ ہاں بالکل, اگر کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ہائی فائبر ہو, ایگزیکٹلی مجھے پکی کے کانٹینٹس نہیں پتہ, لیکن اگر وہ گھر میں ہائیجینکلی بنائی جا رہی ہے اور اس میں ہائی فائبر کانٹینٹ ہے اور اسی طریقے سے وہ سیو کر رہی ہے آپ کو, تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی خطرہ ہے. اچھا, جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے خون کا آنا, بعض اوقات خون کا آنا ایسے ہوتا ہے کہ خون آتا ہے پھر رک جاتا ہے, پھر وہ نارمل مطلب نارملائز ہو جاتا ہے, چیزیں نارملائز ہو جاتی ہیں. لیکن بعض اوقات ایک گوشت کو دکھ جانا, مطلب میں نے بہت سی عورتوں سے میں نے سنا ہے, کیونکہ ہم عورتوں میں بیٹھتے تو عورتیں باتیں کرتی کہ ایک گوشت کا دکھ جانا ہوتا ہے. تو یہ خطرہ کون سا ہوتا ہے, اور یہ رک جانا, اس کی علامت کیسے رک جاتی ہے؟ اچھا, اب اس میں یہ کہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کو پین ہوا یا آپ کو بلیڈنگ ہوئی, آپ کسی بھی قریبی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے. اب اس نے آپ کی بیماری کو ٹریٹ نہیں کیا, صرف علامات کو ٹریٹ کیا. بلیڈنگ ہوئی, بلیڈنگ روکنے کی گولی دے دی, درد ہوا, درد روکنے کی گولی دے دی. اب وقتی طور پہ تو وہ بیماری اس وقت دب گئی, لیکن اس نے رہنا تو وہی ہے, اور وہ پھر جو ہے تھوڑے دن کے بعد پھر وہ آپ کو نظر آئے گی. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جاتے ہیں حکیموں کے پاس, ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے پاس, ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, وقتی طور پہ آپ کو اسٹیرائڈز دے دیتے ہیں, اس سے سوجن تو کم ہو گئی, لیکن جسم کے مختلف حصوں کے اوپر اس نے اس کا اثر ڈالا. جیسے اسٹیرائڈ سے ہڈیوں کی کمزوری اور ڈفرینٹ طرح کی اور جسم کی کمزوریاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور بیسکلی وہ اس کا ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو. تو بیسکلی وہ اس کا ٹریٹمنٹ ہے ہی نہیں. تو آپ نے نہ مریض کی تشخیص کی. اکثر عورتیں تو مجھے آ کے کہتی ہیں کہ ہم گئے تھے اور میں نے کہا آپ کا معائنہ کیا؟ نہیں ہمارا معائنہ تو انہوں نے کیا ہی نہیں, انہوں نے تو ہمیں دوائی دے دی. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ ایسی بیماریوں کے لیے ہمیں کسی فیمیل ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, کیونکہ ہم تکلیف میں بھی ہو رہے ہوتے ہیں عورتیں, اور ہم شرما بھی رہی ہوتی ہیں. میں خود
اس چیز میں بھی بہت شائع ہوں, میں بھی اتنی وہ نہیں ہوں کہ میں جا کے میل ڈاکٹر کو ایسی بیماریاں دکھاؤں, لیکن بریسٹ کینسر کی بات ہو, بواسیر کی بات ہو, یا کچھ ایسی بیماریاں جس میں آپ کو فیل ہو کہ آپ کو کسی فیمیل کو دکھائے, کھل کے ہم بات کر سکتے ہیں اس میں. ایگزیکٹلی, ہاں جی, کھل کے بات کر سکتے ہیں, کھل کے معائنہ کرا سکتے ہیں, اپنی تکلیف بتا سکتے ہیں. تو ظاہر ہے ہر سوسائٹی کا ایک اپنا وہ ہوتا ہے نا, ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ فیمیل سے ہی کمفرٹیبل ہوتی ہے زیادہ, تو اس میں پھر یہ کہ آپ ضرور جو ہے وہ فیمیل ڈاکٹر کے پاس جائیں, اور فیمیل بھی جو اس چیز کی اسپیشلسٹ ہو. ٹھیک ہے, اب جیسے کچھ میں نے دیکھا ہے کہ سوری ٹو سے, آئی ہوپ کوئی مائنڈ نہیں کرے گا, لیکن کچھ گائناکالوجسٹ ہوتی ہیں جو اس چیز کو ٹریٹ کر رہی ہوتی ہیں, تو وہ بھی ایک غلط چیز ہے, کیونکہ ہم جا رہی ہوتی ہیں ان کے پاس اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. ہم واقعی میں, آپ نے ایک بات صحیح کہی کہ ہر فیلڈ کا, میڈیکل فیلڈ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے اور اس میں ہر چیز کا اسپیشلسٹ ہے. ایگزیکٹلی, چاہے وہ آنکھوں کا, اب ہم آنکھوں کے, اگر میری آنکھیں کمزور ہیں تو میں دل کے ڈاکٹر کے پاس تو جاؤں گی نہیں. مجھے یہ شعور ہے کہ مجھے آنکھوں کے لیے کسی آئز اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے, دانتوں کے لیے کسی ڈینٹسٹ کے پاس جانا چاہیے, لیکن مجھے یہ شعور نہیں کہ ہر باڈی پارٹ جو انر باڈی ہے اس کے ہر پارٹ کے لیے الگ ایک اسپیشلسٹ ہے, الگ ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے میرے لیے. مجھے تھوڑی سی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے بس. ریسرچ کے بعد میں اسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی اور اسی سے اپنا بہترین علاج کروا سکتی ہوں, بجائے اس کے کہ میں کسی کلینک میں یا کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جاؤں جس نے یہ فیلڈ پڑھی نہ ہو. جی, کیونکہ دیکھیں پرائیویٹلی جب آپ بیٹھتے ہو تو آپ, پیشنٹ آیا, آپ نے اس کو ٹریٹمنٹ تو دے دیا نا, آپ گائناکالوجسٹ کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے فیمیلز کا. یہاں سے ڈاکٹروں کی بھی نااہلی تھوڑی سی دکھتی ہے. ایگزیکٹلی, آپ یقین کریں, میں اپنے ہسبینڈ کے دانتوں کے لیے گئی تھی, تو اس کی دانت, مطلب یہ جو داڑھ ہے اس کا جو دانت ہے وہ نکالنا تھا. اتنی اچھی ڈاکٹر تھی, اتنی اچھی, اچھے ہاسپٹل میں گئی تھی, لیکن انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ یہ آپریٹ ہوگا, کسی چھوٹے ڈاکٹر کے پاس مت جانا, میں نہیں کروں گی کیونکہ یہ کسی بڑے سرجن کا کام ہے. میں کر سکتی ہوں لیکن میں نہیں, رسک نہیں لے سکتی, آپ سرجن کے پاس جائیں, آپ کسی سرجن کا نام لیں, آپ اس کے پاس جائیں, وہ آپریٹ کر دیں گے. مجھے اچھی لگی وہ ڈاکٹر, کتنی آنیسٹ تھی اپنے کام کو لے کر, حالانکہ وہ کر سکتی تھی. بالکل, اور مجھے اچھا لگا کیونکہ آپریشن زیادہ کاسٹلی بھی تھا, لیکن مجھے وہ ڈاکٹر اچھی لگی بیسکلی. مطلب آپ کتنے کمپیٹنٹ ہو, کتنے اسکلڈ ہو, اس کے مطابق ہی کام کرو. تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ آپ اگر کسی بریسٹ, زیادہ تر فیمیلز وہی بات, شعور کی کمی, اب ان کو لگتا ہے کہ نہیں بریسٹ پرابلم ہے تو یہ بھی گائناکالوجسٹ دیکھ لے گی, اسٹول پاس کرنے کی جگہ سے خون آ رہا ہے تو یہ بھی گائناکالوجسٹ دیکھ لے گی. حالانکہ اوبویسلی یہ جتنا بہتر طریقے سے ایک جنرل سرجن دیکھے گا جو اس کی فیلڈ ہے تو وہ نہیں دیکھ سکیں گے. تو اس میں بس یہی ہے کہ اگر جو ہے اس طریقے سے خون آ رہا ہے, یا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو قبض رہتا ہے اور آپ کو کوئی دانے فیل ہو رہے ہیں, تو آپ ایک جنرل سرجن کے پاس جائیں. مطلب اگر آپ کو قبض رہتا ہے تو آپ اس چیز کو روکیں, یہ ایک بڑی وجہ ہوتی ہے آپ کی اس بیماری کو روکنے کے لیے میرے خیال سے. اچھا, بعض اوقات ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بواسیر کا جب ہم آپریشن کرتے ہیں تو یہ تو پھر سے جڑ بنا لیتی ہے بیماری, یہ تو ختم ہی نہیں ہوتی, اور بعض اوقات یہ سوچ کے بھی لوگ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں اور آپریٹ نہیں کرواتے. تو کیا یہ اس میں کتنی حقیقت ہے اس بات میں؟ اور دوسری بات, لیزر آپریشن اور نارمل آپریشن جیسے کہ پہلے ہوتا تھا, ان میں سے کون سا بہترین ہے؟ میں نے لیزر آپریشن, کیونکہ گھر کی عورتیں باتیں کر رہی ہوتی تو ہم عورتوں کے پاس ہی بیٹھتے ہیں, تو ایسا سنا ہے, تو اس میں کون سا جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے؟ اچھا دیکھیں, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپریشن کب کرنا ہے. ہر بیماری میں آپریشن نہیں ہے, اس کے بھی ڈفرینٹ اسٹیجز ہیں اور ڈفرینٹ بیماریاں ہیں. اب جب ہمارے پاس فیمیلز آتی ہیں, اچھا جب وہ بیچاریاں او پی ڈی سے انٹر ہوتی ہیں نا, تبھی مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو یقیناً جو ہے وہ فشر یعنی کٹ لگا ہوا ہے, کیونکہ ان بالکل رونے والی ہوتی ہیں وہ. یہ اتنا پینفل ہوتا ہے جو فشر ہوتا ہے, کانسٹیپیشن کی وجہ سے جو کٹ لگ جاتا ہے. اچھا, دوسری ہوتی ہے پائلز, وہ الگ ہے, اس میں اسٹرین کرنے کی وجہ سے اس جگہ کی خون کی نسیں پھول جاتی ہیں جو کہ بلیڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. کبھی کبھار وہ آ کر پھنس جاتی ہے, اس میں بھی عورتیں بیچاری بڑی روتی بھی آتی ہیں, اور وہ بالکل لاسٹ اسٹیج ہوتا ہے جب وہ آ کے پھنس جاتی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات جس کے بارے میں بات کروں گی وہ ہے بڑی آنت کا کینسر, جو کہ اب بڑی ینگ ایج میں دیکھا جا رہا ہے. تو وہ بھی اکثر اسٹول پاس کرنے کی جگہ سے بلیڈنگ کے ساتھ ہی پریزنٹ کرتا ہے. اچھا, میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بعض اوقات لوگوں کو قبض نہیں ہوتا لیکن اسٹول میں بلیڈنگ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی,
تو وہ بڑی ہی امپورٹنٹ چیز ہے. بلکہ ہمارے جو یہ ریکمینڈیڈ ہے کہ اگر 40 سال 45 سال سے اوپر اگر بلیڈنگ آ رہی ہے آپ کو اور آپ کو بواسیر بھی مل رہی ہے تب بھی آپ اس کی بڑی آنت کا معائنہ ضرور کرائیں. یہ ریسنٹ ریکمنڈیشن ہے کیونکہ یہ کینسر اب بہت کامن ہوتا جا رہا ہے اور بہت ینگ ایج میں بھی دیکھا جا رہا ہے. تو جب بھی آپ کو بلیڈنگ ہے تو آپ اس کو بالکل بھی جو ہے وہ نان سیریس نہ لیں, ضرور ڈاکٹر کو جا کے دکھائیں. کوئی گوشت کا ٹکڑا محسوس ہو رہا ہے ایک دفعہ معائنہ کرا لینا زیادہ بہتر ہے, نہ کہ آپ اپنی بیماری کو ٹریٹمنٹ کے قابل ہی نہ رہنے دیں. مطلب بلیڈنگ ہر بیماری کا وہ اسٹیج ہے جس میں امیڈیٹ ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ یہ بہت ہائی سگنل ہے آپ کے لیے کہ یہ بہت خطرناک چیز ہو چکی ہے اندر. بالکل. تو اس میں پھر یہ کہ اب اسی سے بات ہے کہ اگر فشر ہے تو اس میں بیسٹ یہ کہ پیشنٹ کو پہلے میڈیکل ٹریٹمنٹ دیا جائے. ٹھیک ہے, اگر وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کو رسپونڈ نہیں کرتا تو پھر اس میں سرجری آتی ہے. اچھا, پائلز میں انفارچونیٹلی یہ ہے کہ اسٹیج 1 اور 2 میں تو بہت ہی کم مریض ہمارے پاس آتا ہے, جب تک کہ شدید بلیڈنگ نہ ہو, ہیموگلوبن نہ گرے یا بواسیر بالکل ہی پین ہم گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. ہاں, تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر مریض اسی اسٹیج میں آتے ہیں جب کہ وہ سرجری پورا اس کو کر کے سرجری والا بنا کر ہمارے پاس آتے ہیں. ہاں, تو اس میں پھر یہ کہ اچھا جہاں آپ نے پوچھا کہ دوبارہ تو نہیں ہو جاتی, تو بالکل بھی دوبارہ نہیں ہوتی. اگر صحیح سے سرجری کی جائے, اگر صحیح سے بواسیر کے دانے نکالے جائیں یا فشر کی سرجری کی جائے, صحیح ڈاکٹر کے پاس جایا جائے, تو کبھی بھی یہ بیماری دوبارہ نہیں ہوتی. اچھا, اس میں دونوں آپریشن صحیح ہیں, لیزر بھی اور نارمل بھی؟ اچھا, ہمارے پاس الحمدللہ مرشد ہاسپٹل میں ہر طرح کی لیٹسٹ سرجریز اویلیبل ہیں, لیپروسکوپک اور جو یہ لیزر سرجریز, ہر سرجریز موجود ہیں. اور ہم جو ہے وہ موسٹ لیٹسٹ ٹیکنیکس کے ساتھ سرجریز کرتے ہیں, اور ہمارے یہاں کمپلیکیشنز یا ریکرنس مطلب نہ ہونے کے برابر ہے الحمدللہ. تو اس میں پھر یہ ہے کہ جہاں جو آپ کا سوال ہے کہ لیزر سرجری ہو یا وہ سرجری جو بھی ہو, سرجن کمپیٹنٹ ہو اور وہ اچھی سرجری کرے گا تو بیماری دوبارہ نہیں ہوگی. کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جو لیزر سرجری ہے وہ تھوڑا سا مطلب آسان سرجری ہے. اس میں آپ کی جو ہے وہ جیسے کہ اس بیماری میں جیسے کہ پہلے سرجری میں کپڑوں کا یا روئی کا وہ ہونا, تکلیف دہ ہونا نارمل سرجری میں جو ہوتا ہے وہ لیزر سرجری میں نہیں ہوتا, ایسا میں نے سنا ہے. آپ نے صحیح سنا ہے کہ اس میں یہ کہ لیزر سرجری میں تھوڑی سی ریکرنس ہائی ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے اوپن سرجری کی ہے تو اس میں اگر 100 میں سے 1 مریض واپس آئے گا دوبارہ ہونے کے ساتھ, تو جیسے لیزر میں 3 آئیں گے. تو یہ بات تھوڑی سی ٹھیک ہے کہ جو لیزر اس سے مراد یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ ہی خون کی نسوں کو بند کر دینا. تو اس میں یہ کہ سرجری تو پین لیس ہے, مریض اگلے دن اٹھ کے نارمل چل پھر رہا ہے, لیکن اس میں ریکرنس زیادہ ہے بنسبت نارمل اوپن سرجری کے. تو اوپن سرجری اور کمپیٹنٹ سرجن سے کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ دوبارہ وہ بیماری نہیں ہو سکتی. اچھا, اگر ہم یہ کانسٹیپیشن کی بات کریں, قبضیت کی بات کریں, تو ڈائٹ کی وجہ سے تو یہ ہوتے ہی ہے. ایگزیکٹلی, ہاں, کیونکہ ہم آج کل جو جنک فوڈ کے علاوہ, میں جنک فوڈ نہیں کھاتی ہوں, اور الحمدللہ میں گوشت الحمدللہ کیا کر رہی ہوں, میں گوشت نہیں کھاتی ہوں. یہ الحمدللہ کی بات نہیں, اللہ پاک نے حکم دیا کہ میں کھاؤں, کیونکہ یہ چیزیں میرے لیے رکھی گئی ہیں, لیکن میں نہیں کھاتی, میری غلطی ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ جو ان کا استعمال کرتے ہیں, ان گھروں میں استعمال کرتے ہیں اور صفائی سے ان کے کھانا بنتا ہے, لیکن ان کو بھی قبضیت کا شکار رہتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو لوگ زیادہ میڈیسن لیتے ہیں, میں نے زیادہ تر دیکھا ہے ان کو بھی یہ پرابلم ہوتی ہے. اور جو لوگ پیرالائز ہو جاتے ہیں, چل نہیں پاتے ہیں, بیڈ ریسٹ پہ ہوتے ہیں, اور خاص کر ہماری خواتین جب پریگننٹ ہوتی ہیں تو ڈاکٹر ان کو بیڈ ریسٹ کا ریکمینڈ کرتی ہیں, تو ان کو بھی قبضیت ہو جاتی ہے. بالکل. اور وہ اگر ہم خواتین کی بات کریں, پیرالائز انسان کی بات کریں, تو وہ کوئی ایسا میڈیسن لے بھی نہیں سکتا جس سے اس کو جان کو خطرہ ہو. تو اس کے لیے کیا ریکمینڈ کریں گی؟ اس میں پہلے تو میں دوبارہ آپ کی تعریف کروں گی کہ ماشاءاللہ آپ کی نالج کافی اچھی ہے. ہائے, آج میری تعریف ہو رہی ہے کہ آپ کو ان چیزوں کی کافی نوح ہے, اور آپ سے بہت مزہ آ رہا ہے باتیں کر کے, کیونکہ 8 سال سے بہن اس کرسی پہ بیٹھی ہوں. جب سامنے والا کمپیٹنٹ ہو تو آبویسلی بات کرنے میں بھی بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے. تھینک یو, شکریہ. ماشاءاللہ سے آپ نے مجھے کانفیڈنس دی ہے. جی, تو اس میں آپ نے بالکل ٹھیک بولا کہ پریگنینسی میں, بیڈ ریٹن اور اولڈ ایج میں یہ بڑی ہی کامن چیز ہے قبض کا ہونا. اچھا, کچھ کبھی کبھار ہائیڈریٹ کرنے اور ڈائٹ چینج کرنے کے باوجود ہم اس کو نہیں روک پاتے ہیں. تو اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ پھر ایک اسٹیج ایسا آتا ہے کہ جب ہم مریض کو سیرپس پہ اور میڈیسنس پر لے کر آتے ہیں, تو ان سے مت ڈریں آپ,
ٹھیک ہے. اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ ان کے ہیبیچول ہو جائیں گے تو اس میں پھر یہ کہ قبض کا ہو جانا اور اس کی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہو جانا آپ کو آؤٹ وے کرنا پڑے گا کہ کون سی چیز بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اولڈ ایج میں پہلے وہی ہم لوگ جو ریکمینڈ کرتے ہیں وہی لائف اسٹائل چینجز. اسپغول کے بعد بھی اگر مریض نہیں نارمل اسٹول پاس کر رہا ہوتا تو ہم اس کو پھر میڈیکیشن پر لے کر جاتے ہیں. دس از ٹرو. اور وہی میں نے آپ کو بولا کہ اس سے نہ ڈریں. اسی طریقے سے پریگنینسی میں بھی ہے. پریگنینسی میں بھی ہے کہ کانسٹیپیشن کا بڑا ہی سائیڈ افیکٹ ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ پریگنینسی میں ہے کہ نہ آپ میڈیسنس زیادہ دے سکتے ہیں, یہی تو مسئلہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ کو نا اس کو وہی ہائی فائبر اسپغول کے ذریعے ہی ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. ایون لوکلی بھی ہم وہاں پہ لگانے کی بھی میڈیسن دیتے ہوئے پریگننٹ عورتوں کو بڑا ڈر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ پری ٹرم لیبر میں اور اس میں جانے کا ان کا بڑا ڈر ہوتا ہے. تو اس میں پھر یہی ہے کہ آپ جو ہے بہت ہی اینڈ پر آ کر اگر آپ کو ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ نہیں اب کانسٹیپیشن زیادہ خطرناک ہوگا ان دوائیوں کے بنسبت تو پھر آپ کو دوائی لینی پڑے گی ڈاکٹر کے, لیکن ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن کے بعد. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں میرے خیال سے پریگنینسی میں پانی کا زیادہ, کیونکہ ہم عورتیں اکثر پریگنینسی میں پانی کا استعمال بہت کم کرتی ہیں. اگر ہم بیڈ ریسٹ میں بھی ہوتی ہے کیونکہ ہمیں پیاس نہیں لگتی, باڈی وارم اپ نہیں ہوتی, بہت کول ہوتی ہے, تو ہم لوگ پانی کا استعمال کم کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں میرے خیال سے زیادہ پانی کا استعمال کرنا چاہیے. بالکل. پانی کا استعمال تو دیکھیں ہر چیز میں ہی اوور آل ہی باڈی کو افیکٹ کر رہا ہے نا. آپ کا, آپ کی کڈنیز, آپ کے وہی آنتوں کے پورے سسٹم کے اوپر, ٹھیک ہے, آپ کی اسکن کے اوپر. سب سے فیمیلس کو ہوتا ہے کہ گلوئنگ اور اچھی اسکن ہو. ایگزیکٹلی. تو بیوٹی, سلیپ اینڈ ہائیڈریشن, یہ چیزیں تو ویسے ہی آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو پانی کا تو زیادہ استعمال کرنا ہی ہے. تو وہ چاہے آپ پریگننٹ ہوں, چاہے آپ اولڈ ایج ہوں, تو پانی یہ کہ کچھ چیزوں میں پانی ریسٹرکٹیڈ بھی ہوتا ہے, جیسے ہارٹ ڈیزیزز ہوتی ہیں کچھ ایسی اولڈ ایج میں, تو ہم اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ پانی بہت زیادہ نہ پیو, ایک لمیٹڈ ڈائلسس میں پانی کا استعمال کم کرتے ہیں. تو وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں. اپارٹ فرام دیٹ آپ پانی کا استعمال ہمیشہ زیادہ رکھو. اچھا, اس کے علاوہ مطلب ہم لوگ جو جیسے کہ ہم حکیم کی بات کر رہے تھے, تو بعض اوقات پریگنینسی میں بھی عورتیں اٹھ کے حکیموں کے پاس جاتے ہیں کیونکہ ان کو خطرہ ہوتا ہے ڈاکٹروں سے. اور آج کل تو ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ پہلے بہت کوالیفائڈ حکیم تھے جو کہ ہمارے ابو کے دور میں تھے, جو بات کرتے تھے کہ یہ بھائی کینسر تک کا علاج کیا ہے انہوں نے. لیکن آج کل کے دور میں کیونکہ بس آپ اٹھ کے, میں اٹھ کے, سب اٹھ کے, کلینک بھی ہم لوگ ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں. تو یہ ایک پریگننٹ عورت کے لیے ان کی دوائیاں جو کہ وہ خود کہتے ہیں کہ سائیڈ افیکٹ اس میں ہے نہیں, کتنا خطرناک ہوتا ہے ہومیوپیتھک دوائی لینا. اچھا, اب یہ کہ دیکھیں وہی بات آپ نے بالکل ٹھیک کی کہ پہلے والے حکیم اب نہیں ہیں. ہم نے بھی بچپن میں سنا تھا کہ وہ جڑی بوٹیاں لیتے ہیں اور اس کو پیستے ہیں اور اس سے دوائیاں بناتے ہیں. اب جو میں دوائی دیکھتی ہوں جو کبھی مریض لا کے کوئی دکھا دیتا ہے تو اس میں کیمیکل بیسڈ وہ دوائیاں ہوتی ہیں. اور ہومیوپیتھک کا علاج بیسکلی جرمنی سے شروع ہوا تھا, جو کہ جرمنی میں بین ہو چکا ہے, لیکن ہمارے یہاں خوب جو ہے وہ مریض اس کو لے رہے ہیں. اور وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ وہ بیسکلی یا تو اسٹیرائڈز ہوتے ہیں یا وہ ڈرگز ہوتی ہیں جو ہم دیتے ہوئے 100 بار مریض کو سوچتے ہیں. اب وہ ایسی شیشی میں اور ایسے نام سے دیتے ہیں جو نہ مریض کو پتہ چل رہا ہوتا ہے. وہ کچھ قطرے وہ میٹھی گولیوں پہ ٹپکا دیے اور وہ مریض کو تو لگا کہ واؤ میں تو ٹریٹ ہو گیا. لیکن اچھا پریگننٹ عورتوں میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کوئی دوائی دیتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں, کتنا بھی پین ہو, پیناڈول سے آگے بڑھتے ہوئے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ بچے پہ بھی اور ماں پہ برا اثر ڈالے گی. کچھ پریگننٹ عورتوں کو میں نے دیکھا ہے وہ ایک دن میں اگر ان کو بخار بھی ہے کہ میرے آنکھوں کے سامنے سے گزرا تو ایک دن میں 4 پیناڈول لے رہی ہوتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ نارمل ہے. اس میں یہ کہ ڈوز تو ظاہر ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. اس میں یہ کہ ویٹ کے اکارڈنگلی اور وہ ہم ایک لمیٹڈ ڈوز جو ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرے وہ لیں. اوور ڈوز تو کسی بھی چیز کی, نارمل بھائی آپ پریگننٹ نہ ہو تب بھی آپ اوور ڈوز نہ کریں, بھلے وہ پیناڈول کی ہو. پیناڈول جو ہے وہ سڈن لیور فیلئر کراتی ہے اگر اوور ڈوز میں لی جائے تو پریگننٹ عورت تو پہلے ہی اتنی امیونو کمپرومائز اور وہ ہوتی ہے. آپ نے سنا ہوگا پریگنینسی میں وہ بیماریاں نکل کر آتی ہیں جو سب سے بڑی بات تو ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں عورتیں, پتہ نہیں کیوں. یہ ایک وہ ڈاکٹر آئی تھی, بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ یہ خدا کی ایک رحمت ہے, ہم نے زحمت بنا دی ہے اس کو. ہم لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور بچے کو اتنا دماغ میں لے لیتے کہ جیسے کہ بچہ نہیں ہو, کوئی کیا جن آ گیا ہو ہمارے بطن میں. اگر ہمارے پاس مختصر وقت ہے تو ابھی ہم آپ سے ایک گزارش کرتے ہیں کہ آپ مختصراً جو ہم نے بیماریوں کا نام لیا اور مختصراً آپ کیا سجیسٹ کریں گے ہمارے آڈینس کو. یہ اوور ٹو یو ہے کہ آپ کیا کہتی ہیں. اور جس طرح میں بھی بیٹھی ہوں
سجیسٹ ہونے کے لیے. جی بالکل میں یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ کی ہیلتھ آپ کی پرائیورٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ چاہے میرڈ ہو چاہے ان میرڈ ہو, چاہے آپ اپنے ماں باپ کے لیے امپورٹنٹ ہو, چاہے آپ اپنے بچوں کے لیے امپورٹنٹ ہو, آپ بہت امپورٹنٹ ہو. بینگ اے فیمیل یو آر دا سینٹر آف دا ہوم نا, مطلب آپ ہر ایک کے لیے امپورٹنٹ ہو. تو سب سے پہلے آپ اپنی ہیلتھ کو دیکھو. ٹھیک ہے, چاہے وہ بریسٹ کے حوالے سے ہو, چاہے وہ تھائرائڈ کے حوالے سے ہو, یا وہ آپ کے پائلس کی کوئی بیماری ہو. تو آپ کی ہیلتھ, آپ ٹھیک ہوگے آپ سب کو ٹھیک رکھو گے نا. چاہے کچھ بھی ہم کچھ بھی کہیں گے نہیں صرف فیمیل ہی کیوں, لیکن کچھ بھی جا کے اینڈ میں یہی ہے کہ ایک ماں ہی اپنے بچوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے اور سب سے زیادہ خیال رکھے گی جب تک کہ وہ خود ہیلدی ہوگی. تو اپنی ہیلتھ کو پرائیورٹی دیں بہت زیادہ. جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کو کوئی بھی ان میں سے بیماری ہوئی, جو بھی ہم نے مختصراً ڈسکس کی ہیں بیماریاں, تو آپ ضرور جا کے کنسلٹ کریں. اور مرشد ہاسپٹل ہو گیا یا کوئی بھی اور اچھا ہاسپٹل آپ دیکھیں جہاں پہ اسپیشلسٹ موجود ہیں, اور آپ ان کو جا کے اپنی بیماری کو اس اسپیشلسٹ کو ہی دکھائیں. اب موبائلز ہمارے پاس موجود ہیں, شعور حاصل کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. تو آپ اپنی بیماری کو تھوڑا سا وہ کر کے کہ مجھے اسی کنسلٹ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, آپ جو ہے ان کے پاس جائیں اور اپنی ہیلتھ کو پرائیورٹی دیتے ہوئے خود کو ضرور ٹریٹ کرائیں. اچھا, مرشد ہاسپٹل کی خاص بات یہ بھی ہے کہ بلوچستان سے بہت قریب ہے. ایگزیکٹلی. یہ کراچی کے مطلب بلوچستان کے لوگ جو کراچی میں آتے ہیں اتنا سروائیو کرتے ہیں, پھر کراچی میں رہنا وہ ہب کے بہت قریب ہے. اور ہب ایک ایسی جگہ جہاں پہ سارے بلوچ رہتے ہیں بیسکلی. تو میرے خیال سے یہ بہت آسانی ہوگی. اور جیسے کہ انہوں نے کہا بہت سارے ڈاکٹرز آتے ہیں کہتے ہیں, اور میں نے پرسنلی بھی یہ بات, ہم لوگ جانچ پڑتال بھی کرتے ہیں, تو یہ بات اس بات کی مجھے اس بات کا علم ہوا ہے کہ مرشد ہاسپٹل میں ویلفیئرز ہیں جو کہ بہت ہی آسانی سے بڑے بڑے بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں, سرجنز ہیں, اور آپ کو سجیسٹ کرنے کے لیے, یعنی کہ آپ کو تقریباً آپ کو بتانے کے لیے کہ کہاں آپ کو جانا چاہیے. اکثر ہاسپٹل میں بتایا نہیں جاتا. آپ جس ڈاکٹر کا نام لیتے ہیں اسی ڈاکٹر کے پاس پہنچایا جاتا ہے, لیکن یہاں پہ آپ بیماری کا نام لیتے تو آپ کو اسی ڈاکٹر کے پاس پہنچایا جاتا ہے, جو کہ بہت اچھی بات ہے اویئرنیس دینا لوگوں کو. آپ کا بہت بہت شکریہ پائیں, بہت اچھا لگا. ایک تو بہت ہیلتھی پروگرام ہوا اور انفارمیٹیو پروگرام ہوا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو, مجھے بھی بہت مزہ آیا. ارے تھینک یو. گلی چارو کا میں مول مراد ہمشی کے ماں شمارا کم ہو سکتی بدیں کہ اگر شماری بیماریاں چی انچی بیماریاں کی شن نام گرگا بھی ہمارا لج کا, لیکن ماں وتی چینل ذریعہ انچی ماں شمارا یہ جو لج شرمیشن یل دیتا بیماری چاہے جس میں کو جام ہم پارٹی سر بھی بیماری بیماری ارے بیماری بھی سمجھے, اور آئیے بابتا گپ بکنے لوگا گپ بکنے علاج بکنے ہوتی. اور یہ علاج واسطہ جو کہ میں ڈاکٹرانہ کاری شمارا اویئرنیس نہ خاص کر شمارا علامات دیا آٹم ابھی شمارا الرٹی کہ برویتا ڈاکٹر گما امشی ونی مانا رہا بس ماہل کا بلوچر بھی دیتا اجازت متی خیال بکھنتی مات پہ خیال اللہ میر بکھرتا میں نے منگان چینی اللہ میں